بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنا ہے اپنا نیو ناول سٹارٹ کرنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ جائیں بی بی، اب آپ کے انٹرویو کی باری ہے۔ چپڑاسی نے آ کر کہا تو اپنے ڈاکومنٹ سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابیلا مبالغہ 2 گھنٹے سے اس انٹرویو کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ کی آئی ہوئی سب لڑکیاں کب کی فارغ ہو کر جا چکی تھی۔ نہ جانے یہ امتیازی سلوک اس کے ساتھ ہی کیوں بڑھتا جا رہا تھا، اور اب جب وہ سوچ رہی تھی کہ اس انٹرویو پر لعنت بھیج کر واپس چلی تو اس کا بلاوا آ گیا۔ میں آئی کم ان سر؟ اپنا تمام تر غصے اور جھنجھلاہٹ کو چھپاتے ہوئے اس نے نہایت مہذب انداز میں پوچھا۔ یس کم ان، بھاری مردانہ آواز نے جواب دیا۔ بیٹھیے پلیز، اس نے اشارہ کیا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، ساتھ ہی ڈاکومنٹس بھی اس کی طرف بڑھا دیے۔ کمرے میں زبردست پرفیوم کی مہک پھیلی ہوئی تھی، اے سی کی وجہ سے ماحول اچھا خاصا خنک ہو رہا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص جو بلا شبہ بہت ڈیشنگ تھا، نہایت توجہ سے اس کے ڈاکومنٹس کا جائزہ لینے میں مشغول تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی اپنے آپ کو اس کے ممکنہ سوالات کے لیے تیار کرنے لگی، جبکہ سامنے بیٹھے شخص نے فائل ایک طرف رکھ کر اب اس کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اب لے بھی لے انٹرویو، بدتمیز شخص کب سے گھورے ہی جا رہا ہے۔ اس نے دل میں سے کوسا۔ سامنے والے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کافی محسوس ہو رہا تھا۔ نام کیا آپ کا؟ دلکش مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا گیا۔ ہانیہ ابصار، اس نے مختصر جواب دیا۔ کوالیفیکیشن؟ اگلا سوال ہے۔ ایم اے اکنامکس، سارے سرٹیفکیٹس دیے تو ہیں آپ کو؟ اس نے جتایا۔ جی وہ تو میں نے دیکھ لیے، کافی شاندار تعلیمی ریکارڈ ہے آپ کا۔ اس نے ہانیہ کے ڈاکومنٹس والی فائل کو دوبارہ پلٹتے ہوئے کہا۔ کافی شاندار تعلیمی ریکارڈ ہے آپ کا، اس نے ہانیہ کے ڈاکومنٹس والی فائل کو دوبارہ پلٹتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے اس تعریف پر انکساری سے گردن جھکا لی۔ 2 اٹیمپٹس میں آپ کا بی اے کلیئر ہوا اور 2nd ڈویژن میں ایم اے۔ اوئے ہوئے، ایسا شاندار تعلیمی ریکارڈ۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تو ہانیہ گڑبڑا گئی۔ ایک لمحے پہلے گردن جھکا کر جو تعریف وصول کی تھی وہ شاید نہیں بلکہ یقیناً طنز تھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے سر کہ اس نے وضاحت دینا چاہی۔ جی مجھے معلوم ہے کہ کچھ گھریلو پرابلمس کی وجہ سے آپ کے تعلیمی کیریئر میں یہ بریک آئے ہیں۔ اس نے ہانیہ کی بات کاٹ کر کہا تو اس کی ذہانت کی قائل ہوگی۔ اور یہ تھا بھی سچ کہ بی اے کے پیپرز میں مریم آپی کی شادی تھی اور ایم اے کے پیپرز میں زبردست ٹائیفائڈ بخار تھا۔ پھر بھی 2nd ڈویژن تو لے لی تھی اور یہ ہانیہ کے نزدیک کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ ویسے سر میں یہ جاب نہایت اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں، اس نے قدر اعتماد سے کہا۔ اچھا وہ کیسے؟ نہایت دلچسپی سے پوچھا گیا۔ وہ ایسے سر کہ کمپیوٹر پر تو مجھے مہارت حاصل ہے، خصوصاً کمپیوٹر پروگرامنگ میں شارٹ ہینڈ ٹائپنگ وغیرہ بھی اچھی طرح جانتی ہوں، اس نے اپنی صلاحیتیں گنواتے ہوئے کہا۔ اوہ واقعی، پھر تو آپ اس جاب کے لیے نہایت موزوں ہیں، وہ متاثر ہوتے ہوئے بولا۔ تھینک یو سر، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ ویسے بائی دی وے ان کورسز کے سرٹیفکیٹ کہاں ہیں؟ اس نے ہانیہ کی فائل پر دوبارہ نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ نو سر، وہ آپ غلط سمجھے، یہ ڈپلومہ کورسز نہیں ہیں، اس نے فوراً سے پیشتر تصحیح کی۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی کے عالم میں استفسار کیا۔ مطلب یہ سر کہ میں نے ان ساری چیزوں پر عبور گھر بیٹھ کر ہی حاصل کیا، اس نے کسی قدر فخر سے بتایا۔ اوئے ہوئے، سر تو واقعی ضرورت تو بہت امپریس کری جا رہی سر نو۔ اچھا وہ کیسے؟ سر دراصل میں نے یہ سب چیزیں اپنے کزن سے سیکھی ہیں، وہ بہت قابل انسان ہے، نہایت شاندار تعلیمی ریکارڈ کے مالک، دنیا جہان کی تو ڈگریاں ان کے پاس اور لاتعداد گولڈ میڈلز، وہ تو جس فیلڈ میں۔ تو محترمہ پھر آپ یوں کریں کہ اپنی جگہ ان کزن کو ہی بھیج دیں، ہم ان کو اپوائنٹ کر کے خوشی محسوس کریں گے، وہ ہانیہ کی بات کاٹ کر بولا تو وہ جل کر رہ گئی۔ نو سر، میرے کزن کو کسی قسم کی جاب کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک بہت اچھی کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، اس نے جتایا تو وہ ہنس پڑا۔ گڈ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ چاہتی کیا ہیں؟ سر میں تو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب میرے کزن اتنے شاندار ریکارڈ کے مالک ہے تو میں بھی آخر انہی کی شاگرد ہوں، بہت اچھے طریقے سے کام سنبھال سکتی ہوں، اس نے باور کرانا چاہا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اور کیا خصوصیات ہیں آپ میں؟ اس نے کرسی کے بوجھ سے سر ٹکاتے ہوئے پوچھا۔ اور سر میں بہت اچھی کک بھی ہوں، پاکستانی، انڈین، چائنیز، اٹالین، فرینچ، ہر طرح کے کھانے بنا سکتی ہوں، خصوصاً چائنیز اور اٹالین تو ایسے بناتی ہوں کہ جو کھاتا دوبارہ فرمائش کر کے بنواتا ہے، اس نے اپنی مزید صلاحیتیں گنوا دی۔ انہوں نے تینوں آفس دے وچ کک دی جاب تے رکھنا ہے؟ او تو یہ چیزیں بھی آپ نے اپنے کزن سے سیکھی ہیں، اس نے محظوظ ہوتے ہوئے پوچھا۔ یا کتے کزن صاحب تے نہیں ہے انٹرویو لے رہے؟ نو سر، ان سے کہاں، انہیں تو آملیٹ بھی بنانا نہیں آتا، اس نے قدر افسوس سے مطلع کیا۔ تو مس ہانیہ صاحبہ، بات دراصل یہ ہے کہ اس جاب کے لیے تو فٹ نہیں ہیں آپ، ویسے ہمارے آفس کینٹین میں کک کی جگہ خالی ہے، اگر آپ کہیں تو۔ ہونٹوں کا کونا دانتوں میں دبا کر مسکراتے بولا تو ہانیہ کا جی چاہا ہاتھ مار کے اس کا خوبصورت سا ہیئر سٹائل بگاڑ دے۔ ویسے آپ کا نام بہت خوبصورت ہے، کس نے رکھا ہے؟ وہ دوبارہ بولا۔ آپ کے ابا نے رکھا تھا۔ اوئے ہوئے، وہ جل کر بولی تو موئس کہکا لگا کر ہنس دیا۔ دیکھیا وہ کیا سی نا، ایک کزن ہی ہے۔ چلو آخر تم نے پہچانا تو صحیح، 1 گھنٹے سے سر کی گردان کر رہی تھی۔ موئس کو ساری سچویشن بہت مزہ دے گئی تھی۔ نہایت بدتمیز شخص ہو تم، میں پوری سنجیدگی سے اور بھرپور تیاری کر کے انٹرویو کے لیے دینے آئی تھی، اور اب میں دیکھتی ہوں کیسے نہیں ملتی یہ جاب مجھے۔ میں آج ہی جا کر پاپا اور تایا جان سے بات کرتی ہوں، اب انٹرویو دے گی میری جوتی۔ وہ سارے ڈاکومنٹ سمیٹتے ہوئے تیز تیز بول رہی تھی اور موئس میں سلسل ہنسے جا رہا تھا۔ انٹرویو ہوئی تو واقعی زیادتی ہوئی پھر ادنا۔ اتنے برے لگ رہے تم ہنستے ہوئے، وہ بری طرح چڑ کر بولی، پھر باہر جانے کے لیے مڑ گئی۔ مس ہانیہ بات سنیں، اس نے پیچھے سے شرارت سے پکارا۔ وہ بادلے ناخواستہ پیچھے مڑی۔ یہ لو چابی، گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں بھی 5 منٹ میں آتا ہوں۔
اس نے گاڑی کی چابی اس کی طرف اچھالی جسے ہانیہ نے بمشکل کیچ کیا اور پھر سے گھورتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ تمہارے انٹرویو کا کیا بنا ہانیہ؟ رات کے کھانے پر سبھی موجود تھے جب ہمنا نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ اس نے خفگی سے گھورا۔ ہاں بھائی یاد ہے، آج تو ہماری بیٹی کا انٹرویو تھا، کیسا ہوا؟ پاپا نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پاپا پتہ نہیں کیسا سٹاف رکھا ہوا آپ نے، خصوصاً آپ کے ایم ڈی صاحب تو نہایت فضول شخص ہیں، مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھائی، عجیب الٹے سیدھے سوال پوچھتے رہے، میری یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ نے اتنی اہم پوسٹ پر ایسے شخص کو اپوائنٹ ہی کیوں کیا؟ وہ جلے دل سے بولی اور ایم ڈی صاحب کی تو ہنسی بند ہی نہیں ہو رہی تھی، مسلسل ہنستے ہوئے وہ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ بہت لطف دے رہا تھا انہیں ہانیہ بی بی کا جلنا کڑنا۔ او ہو، یہ تو بہت بری بات ہے معیز، تم نے ہانیہ سے الٹے سیدھے سوال کیوں کیا؟ آسان سے سوال پوچھتے نا، پاپا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تایا ابو دیکھ رہے نا، پاپا بھی معیز کے ساتھ مل گئے، اس نے شکایتی انداز میں کہا۔ معیز مت تنگ کرو ہماری بیٹی کو، تایا ابو نے معیز کو آنکھیں دکھاتے ہوئے ٹپٹا۔ اب آپ ہی بتائیں تایا ابو، میں اگر جاب کرنا چاہتی تو کیا اس میں کوئی بری بات ہے؟ گھر پر فارغ رہ کر بوری ہوتی ہوں، اس سے تو اچھا کہ آفس جوائن کر لوں، اس نے تایا ابو سے رائے جاننا چاہی۔ اتفاق سے امی، تائی اماں اور دادی جان تینوں اس وقت موجود نہ تھی، تایا ابو سے بات منوانے کا بہترین موقع تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، تم آفس جوائن کر لو، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تایا ابو نے فراخ دلی سے کہا۔ تھینک یو سو مچ تایا ابو، وہ خوشی سے نہال ہوتے ہوئے بولی، جبکہ معیز کی ہنسی کو ایک دم بریک لگ گئی۔ پاپا کیسے کر لی آفس جوائن؟ آتا جاتا خاک نہیں ہے، کام کی بجائے مسئلے کھڑے کرے گی، اس نے فوراً مخالفت کی۔ سیکھ لے گی کام آہستہ آہستہ، تجربہ ایک دم تھوڑی آتا، انہوں نے اس کا اعتراض رد کرتے ہوئے کہا۔ لیکن میں نے تو ایک اور لڑکی کو اپوائنٹ کر لیا، ہر طرح سے ہمارے معیار کے مطابق ہے، اس کے پاس ڈگری بھی اور تجربہ بھی، میں تو اس کا کانفیڈنس سے بہت متاثر ہوں، انٹرویو بہت اچھا دیا اس نے۔ اب یہ تو بہت غلط بات ہے کہ میں اسے ریجیکٹ کر کے ہانیہ کو جاب دے دوں، میرٹ کی سراسر خلاف ورزی ہے یہ، اس نے ایک لمبی تقریر چھاڑی۔ میں کب کہہ رہی ہوں اسے ریجیکٹ کرو، اسے تو ضرور اپوائنٹ کرو، بلکہ مجھے اس کے ساتھ کام کرنے سے سیکھنے کا موقع ملے گا، اور میں تم سے تنخواہ کب مانگ رہی ہوں؟ بلا معاوضہ کام کروں گی، ہانیہ نے اس کا ہر بنا کام بناتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے یار، تھوڑے دنوں کا شوق ہے، اسے کر لینے تو کام، پاپا نے گفتگو سمیٹتے ہوئے کہا۔ وہ مزید تو کچھ نہ بولا، بس خونخوار نظروں سے ہانیہ کو گھورتا رہا۔ ویسے معیز بھائی، قابلیت میں تو ہماری ہانیہ بھی کسی سے کم نہیں، اس بات کی تو میں خود گواہ ہوں کہ اس نے انٹرویو کے لیے زبردست تیاری کی تھی، وہ 2 انٹرویو تو کل رات میں نے خود سنے، نیند کی حالت میں بھی فر انگلش بول رہی تھی۔ اوئے ہوئے، ہمنا نے شرارتی انداز میں کہا تو تایا ابو اور پاپا ہنس پڑے۔ اسے نیند میں بولنے کی عادت تھی، اس بات سے گھر کا ہر فرد واقف تھا، اکثر بیشتر اس عادت کی وجہ سے ہانیہ کا مذاق کا نشانہ بھی بننا پڑتا، لیکن آج اس نے ہمنا کا مذاق کا قطعی برا نہ مانا، کیونکہ آج اسے معیز کی سر توڑ کوششوں کے باوجود آفس جوائن کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ اوئے ہوئے، لیکن انٹرویو بہت سونا آیا۔ آفس جانے یا جاب کرنے کا اسے کوئی خاص شوق نہیں تھا، بلکہ جاب بھی کیا، پڑھنے لکھنے کے تقریباً ہر کام سے اس کی جان چاہتی تھی، بہت مشکلوں سے تو اس کا ایم اے کلیئر ہوا تھا۔ اس کی کئی دوستوں نے تو ایم فل میں بھی ایڈمیشن لے لیا تھا، پر اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے توبہ کر لی۔ ہاں، پڑھنے کے علاوہ باقی ہر کام میں خوب دلچسپی لیتی، زبردست انٹیریئر ڈیزائنر تھی، اکثر و بیشتر گھر کی سیٹنگ تبدیل کرتی رہتی، جسے ہمنا اور بلال اکھاڑ پچھاڑ کر نام دیتے۔ کوکنگ اور بیکنگ سے تو کوئی اسے عشق تھا، ڈریس ڈیزائننگ میں بھی دور دور تک اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، گھر کے کسی بھی فرد کو اس کی کسی بھی سرگرمی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ دادی، امی اور تائی تو حوصلہ افزائی کرنے میں پیش تھی۔ امی اور تائی شکر کرتی کہ وہ آپ ہی پڑھنی گئی، آپ ہی خوش قسمتی یا بد قسمتی سے زبردست اکیڈمک ریکارڈ کی مالک تھی، مگر گھر کے کاموں میں ایک نمبر کی بد سلیقہ۔ ایم ایس سی میں گولڈ میڈل لینے کے بعد ان کا ارادہ ریسرچ کے لیے باہر جانے کا تھا، اور انہی دنوں انگلینڈ میں مکیمہ فان کا رشتہ آ گیا۔ باہر تو وہ چلی گئی، لیکن جب انہیں جینیٹک انجینئرنگ میں ریسرچ کی بجائے امور خانہ داری میں پی ایچ ڈی کرنا پڑی تو مانو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ تو شکر تھا کہ عفان وہاں اکیلے رہتے تھے، بڑے ٹھنڈے مزاج کے شخص تھے، ورنہ اگر آپی کی شادی پاکستان میں کسی جوائنٹ فیملی سسٹم ٹائپ کے سسرال میں ہوتی تو کافی مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی تھی۔ بہرحال اب تو آپی نے گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیا تھا، اور وہ ایک پیارے سے بیٹے کی ماما جانی بھی بن چکی تھی۔ سمجھداری اور بردباری آنا تو ایک فطری امر تھا، ورنہ پہلے جب آپی آن لائن ہوتی تو حال چال پوچھنے کے بجائے پہلا سوال کچھ اس قسم کا ہوتا۔ امی نہاری کا شوربہ گاڑھا کرنے کے لیے کیا ڈالتے ہیں؟ کبھی پوچھا جاتا۔ امی کوفتے انڈیا میں ڈالنے کے ساتھ ہی ٹوٹ جاتے، کیا کروں؟ بلال نے تو ایک مرتبہ بڑی ہوشیاری سے امی کا نام استعمال کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ کوفتوں کو مسالہ بناتے ہوئے قیمے میں تھوڑا سا گلو ڈال دیں، کبھی نہیں ٹوٹیں گے۔ اگر ہانیہ فوراً تردید نہ کرتی تو آپی سے کچھ بعید بھی نہیں تھا کہ اس مشورے پر فوراً عمل کر لیتی۔ خیر، آپی کا عشر دیکھتے ہوئے امی اور تائی اماں نے اس کی تربیت پر بھرپور توجہ دی، اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی تھی کہ آپی کی بجائے وہ گھریلو امور میں خاصی طاق ہو چکی تھی۔ امی اور تائی جان کو اس نے کچن کے کاموں سے تقریباً آزاد کر دیا، پاپا کے لیے ان کے کہنے سے پہلے چائے کافی ان کی میز پر موجود ہوتی، تائی ابو اور دادی جان کے لیے شوگر اور کولیسٹرول فری نت نئی ڈشز ہر وقت ٹرائی کرتی رہتی۔ ہمنا کو ان سے کپڑوں کی ڈیزائننگ کے لیے مشورے درکار ہوتے، اور بلال کے پیٹو دوستوں کے لیے چائے کے ساتھ چٹپٹے لوازمات بنا کر دینے کی ذمہ داری بھی اسی کی تھی۔ ان تمام افراد کے ساتھ اس کے تعلقات نہایت خوشگوار تھے۔ باقی ایک معیز احمد تھا، اس کا ایک لوتا تائزہ، جو بیک وقت ایک اچھا دوست بھی تھا اور دشمن بھی، جانے کے اکثر و بیشتر دونوں کے درمیان کسی بات پر ٹھنی رہتی۔ معیز آپی کی طرح شاندار اکیڈمک ریکارڈ کا مالک تھے، اس کی وجہ سے تائی ابو اور پاپا بزنس کی ذمہ داریوں سے کافی حد تک آزاد ہو چکے تھے، اور ایسے ایک دن باتوں باتوں میں بحث چھڑ گئی کہ گھر کی ذمہ داریاں زیادہ مشکل ہیں، بزنس کے اسرار و رموز سیکھنا زیادہ مشکل کام ہے۔ تب ہانیہ نے مذاق میں کہہ دیا کہ آفس ورک زیادہ مشکل نہیں ہے، وہ یہ کام نہایت بخیر و خوبی انجام دے سکتی ہے۔ مزید یہ کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی آفس جوائن کرے۔ ہانیہ نے تو مذاق میں کہا، لیکن معیز نے جس طرح فوری طور پر سختی سے اس بات کی مخالفت کی، وہ ہانیہ کے لیے حیران کن تھی،
اور پھر جب ضد میں آ کر اس نے آفس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بے حد اصرار سے تنگ آ کر معز نے کہہ دیا کہ جب آفس میں جگہ خالی ہوگی تبھی دوسروں کے ساتھ اس کا بھی انٹرویو لے لیا جائے گا، اگر کامیاب ہوگی تو ٹھیک، دوسری صورت میں مسترد کر دیا جائے گا۔ معز تو یہ بات کر کے بھول گیا، لیکن ہانیہ نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ انٹرویو کی تیاری شروع کر دی، اور جب انٹرویو کے دن نزدیک آ گئے تو اس نے معز کو اپنے ارادے سے دوبارہ مطلع کرنا ضروری سمجھا۔ معز صرف مسکرا دیا، اور آج وہ بھرپور تیاری کے ساتھ انٹرویو دینے گئی، لیکن معز نے جس غیر سنجیدگی سے اس کا انٹرویو کو ٹالا تھا، اسے ہانیہ بی بی کے ارادوں میں مزید پختگی آ گئی، اور اب اس نے طیبو سے بات منوا کر دم لیا تھا۔ نہیں جو تیاری کر کے گئی سی تب معز لے لیندہ انٹرویو، بہت ڈیسنٹ لگ رہی ہو۔ صبح جب آفس جانے کے لیے تیار ہوئی تو حمنہ نے توصیفی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، تھینک یو میم۔ اس نے مسکراتے ہوئے تعریف وصول کی، دونوں اکٹھے ناشتے کی میز پر پہنچے تھے۔ کہاں کی تیاری ہے بھائی؟ تائی جان نے اسے نکسک سے تیار دیکھ کر پوچھا۔ آپ کو نہیں معلوم تائی جان، آج سے ماں بطولت آفس جایا کریں گے؟ اس نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کس سے اجازت لی تم نے؟ دادی جان نے اخبار سے نظریں ہٹا کے اسے گھورا تو ایک دم گڑبڑا گئی۔ تائبو سے پوچھا تھا میں نے۔ اس نے فوراً مدد طلب نگاہوں سے دیکھا۔ ایک تو تمہارا پتہ نہیں چلتا انتصار، بچوں کی بے وقوفیوں میں بھی شریک ہونے لگے ہو۔ انہوں نے تائبو کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ اماں شوق ہے اس کا، کرنے دے تھوڑے دن جاب۔ تائبو نے اس کی وکالت کرنے کی کوشش کی۔ ارے شوق ڈھنگ کا ہو تو بات بھی ہے، بلا وجہ کے کام میں ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی اب سنجیدگی کے ساتھ گھر بیٹھو، ہم تمہاری شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے ہانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے گویا اس کے حواسوں پر بم گرایا۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے پہلے امی پاپا اور پھر تائبو تائی جان کو دیکھا، پر وہ سب کے سب بھی اس کی کسی قسم کی مدد کرنے سے قاصر نظر آئے۔ ظاہر ہے وہ ویٹو پاور تو صرف دادی جان کے پاس تھی، جو انہوں نے اس وقت نہایت ہوشیاری سے استعمال کر لی۔ شفیق سی دادی جان اس وقت اسے ایک ڈکٹیٹر لگ رہی تھی، اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کے اس فیصلے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اس نے کاٹدار نگاہوں سے معز کو گھورا جو شاہی ٹکڑے سے انصاف کر رہا تھا۔ اوئے ہوئے، معز نے چنگی دشمنی کر دی۔ ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ رقصاں تھی، وہ پاؤں پٹکتے ہوئے فوراً واک آؤٹ کر گئی۔ تم چاہتے کیا ہو معز؟ شام کو جب وہ آفس سے لوٹا تو وہ سیدھی اس کے کپڑے میں پہنچ گئی۔ وہ وارڈروب سے کپڑے نکال رہا تھا، اس کی آواز سن کر مڑا اور پھر دوبارہ وارڈروب میں سر گھسا لیا۔ اب وہ اپنی اس احمق سی کزن کو کیا بتاتا کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے معز؟ اس نے اس کے ہاتھ سے ہینگر چھینتے ہوئے کہا۔ او ہو، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے سنا نہیں، کیا پوچھا تم نے؟ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں پوچھوں تم آخر چاہتے کیا ہو؟ اس نے چڑھ کر اپنا سوال دہرایا۔ ہاں سوال بہت اچھا ہے کہ میں چاہتا کیا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ہانیہ ابصار، میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہر جگہ امن و امان قائم ہو، ہر قوم پر پرامن بقائے باہمی کے اصولوں کو اپنا لے، اور جبر و استبداد اور استحصال کی قوتوں کا خاتمہ ہو جائے، ہر شخص کو زندگی گزارنے کے لیے بنیادی حقوق حاصل ہو۔ مزید یہ کہ فرد اور معاشرہ دور پھٹے منہ تیری چاہت دے ویسے۔ ارے رکو تو صحیح، کہاں جا رہی ہو؟ معز نے تقریر ادھوری چھوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ بیٹھو اور سکون سے بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے، طوفان میل کیوں بنی ہوئی ہو؟ اس نے اس پر قدر سنجیدگی سے پوچھا، آنکھوں میں البتہ اب بھی شرارتی مسکراہٹ تھی۔ تم نے دادی جان سے کیا کہا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے آفس جانے سے منع کر دیا؟ اس نے خفگی سے دریافت کیا۔ تم آفس جانا کیوں چاہتی ہو؟ معز نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا۔ اور اگر میں یہ پوچھوں کہ تمہیں اعتراض ہی کیا میری جاب پر؟ تو ہانیہ نے بھی ایک اور سوال جڑ دیا۔ مجھے بہت سے اعتراض ہیں، مثلاً اس نے کوریدا۔ مثلاً یہ کہ قابلیت تمہیں چھو کر نہیں گزری، تجربہ تمہارے پاس ہے نہیں، بزنس ڈیلنگ کی الف بے کا تمہیں علم نہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ بس میں نہیں چاہتا کہ تم میرے آفس میں کام کرو، کہیں اور جاب کرنا چاہو تو شوق سے کرو، مجھے قطعی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے حتمی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ جی کیوں جی، ٹینو کی تکلیف ہے؟ اس آخری بات کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے پہلے والی سب باتوں کا ذکر گول کرتے ہوئے پوچھا کہ وہ سب سچی تو تھی۔ بس تم یہ سمجھ لو کہ بہت براڈ مائنڈڈ ہونے کے باوجود میں ایک کنزرویٹو شخص ہوں، مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ تمہارا وہاں کام کرنا۔ آفس میں مختلف قسم کے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، وہاں کام کرنے والے لوگوں کی اچھی بری عادتوں سے میں پوری طرح واقف ہوں۔ بس میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری فیملی کی کسی لڑکی کو وہاں ڈسکس کیا جائے۔ وہ صاحب کوئی سے بولا تو ہانیہ مزید کچھ نہیں کہہ سکی۔ دل ہی دل میں وہ اس دلیل کی قائل ہو گئی تھی۔ حیرت اس بات کی تھی کہ یہ بات ابھی تک اس کے اپنے دماغ میں کیوں نہیں آئی، اور ویسے بھی اب تم اطمینان سے گھر بیٹھو، دادی جان کی بات نہیں سنی تم نے؟ اس نے دوبارہ شرارتی انداز اختیار کر کے پوچھا۔ کیا؟ ہانیہ نے بے دھیانی میں پوچھ لیا۔ یہی کہ گھر بیٹھو، شادی کی تیاری کرو۔ اس نے مسکراتے ہوئے سے چھیڑا۔ ہانیہ نے پاس رکھا تکیے سے کھینچ مارا، لیکن معز نے بہت مہارت سے تکیہ کیچ کر لیا۔ اوئے ہوئے، میں نے معز صاحب دی نا نظر لگ دی ہانیہ دے۔ گھر میں آج کل سنجیدہ قسم کی فضا تاری تھی۔ اکثر رات کے کھانے کے بعد دادی جان کے کمرے میٹنگ طلب کی جاتی۔ نہایت ناانصافی کی بات یہ تھی کہ نوجوان نسل کے کسی نمائندے کو مدعو نہ کیا جاتا۔ اوئے ہوئے، تو پھر خود بد مچی ہونی اندر۔ حالانکہ موضوع گفتگو زیادہ تر نوجوان نسل ہی ہوتی تھی۔ تھوڑا تھوڑا تو ہانیہ بی بی کو بھی اندازہ تھا کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ پھر ایک دن دادی نے چھوٹی پپو کو بھی فون کر کے بلا لیا۔ چھوٹی پپو گھر میں ہر ایک کی دوست تھی، بڑوں کی محفل میں ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ینگ پارٹی کا بھرپور ساتھ دیتی، لیکن اس پر چھوٹی پپو کی آمد ایک خاص مشن کے تحت ہوئی تھی۔ مشن کچھ یوں تھا کہ ہانیہ اور معز سے رائے لی جائے کہ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ شادی پر کوئی اعتراض تو نہیں۔ یہ کام چھوٹی پپو سے بہتر کوئی انجام نہیں دے سکتا تھا۔ پپو فون کرنے کے 2 دن بعد ہی آ گئی، اور دادی امی اور تائی جان کی بات سن کر کہکا لگا کے ہنستی۔ ارے بھائی فکر کس بات کی، لڑکی بھی گھر کی، لڑکا بھی گھر کا، فریقین کے والدین راضی، نہ جہیز کا جھنجھڑ نہ بری کا مسئلہ، بس 2 بوری تو پڑھوا دیجیے۔ انہوں نے ہنستے کھیلتے ہوئے بات ہی ختم کر دی۔ ارے اتنا آسان ہوتا تو تمہیں کہا کو بلوا دے، مزاج دیکھا دونوں کا، ایک مشرق ہے تو دوسرا مغرب، بات بات پر تو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، زندگی بھر کا معاملہ، تم سلیقے و سبھاؤ سے دونوں کی مرضی معلوم کر لو۔
दादी जाने ने मसले की संगीनी का एहसास दिलाया। पुप्पो ने पहली फुर्सत में मोइस को जा पकड़ा। रात के खाने के बाद अब लाउंज बात था। सब बड़े सो चुके थे और कार्ड्स खेले जा रहे थे। तुम्हें मालूम है कुछ आजकल तुम्हारे अम्मी बाबा क्या सोच रहे हैं? इन्होंने कार्ड फेंकते हुए अचानक मोइस से सवाल किया। हाँ मालूम है, वो संजीदगी से बोला। अच्छा, वाकई मालूम है? पुप्पो अपने मखसूस स्टाइल में मुस्कुराई। हाँ, कल अम्मी बता तो रही थी कि हज पर जाने का सोच रहे हैं। मोइस के कहने पर पुप्पो की हंसी छूट गई। हज पर जाने के मतलब तो सोच ही रहे हैं बेटा जी जानी, पर साथ साथ बहू लाने के मतलब भी सोच रहे हैं। इन्होंने हंसते हुए इंकशाफ किया। ओ रियली, ये तो वाकई बड़ी खुशी की बात है। खुशदिली से मुस्कुराया था। तो गए तुम्हें शादी पर कोई इतराज़ नहीं? पुप्पो ने सुकून का सांस लेते हुए पूछा। गो अब आसान हो गया था। कतई नहीं, वो मदद से बोला। मोइस भाई, हमें नहीं मालूम था कि आप शादी करवाने का इतना शौक़ है आपको। बिलाल ने हंसते हुए से छेड़ा। वो भी मुस्कुरा दिया। अच्छा चलो बताओ, कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? पुप्पो ने उकलवाना चाहा। हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कैसी लड़की चाहिए। इसने अपने सामने बैठी हानिया पर गहरी नज़र डालते हुए कहा। हानिया के दिल ने एक धड़कन मिस की थी। देखिए पुप्पो, पहली शर्त तो ये कि लड़की का कद लंबा हो। कितना लंबा? पुप्पो ने इत्मीनान से टांगे फैलाते हुए वजाहत चाहिए। मेरा मतलब है पुप्पो कि इसकी हाइट इतनी हो कि अगर 10-12 लड़कियों में खड़ी हो तो दूर से अपने कद की वजह से नुमाया नजर आए। इसने कहा तो पुप्पो का इत्मीनान कदरे मायूसी में बदल गया। इन्होंने एक अचटती नज़र हानिया पर डाली। इसके कद को पस्ता कद में तो नहीं, किसी तौर पर भी शुमार नहीं किया जा सकता था। लड़कियों के लिहाज से बिल्कुल नॉर्मल कद था। हाँ, अलबत्ता इतनी लंबी भी नहीं थी कि 10-12 लड़कियों में से दूर से कद की वजह से नुमाया नजर आए। अच्छा, और तो कोई शर्त नहीं? वो दोबारा मोइस की तरफ मतवज्जा हुई। हाँ, एक शर्त और भी है, लड़की की क्वालिफिकेशन मेरे बराबर की हो। मोइस ने मुस्कुराते हुए एक और शर्त गिनवाई। दूर फिटे मुँह नजर आते थे तो शर्तां सारियाँ पुठियाँ। और कुछ? पुप्पो परेशान सी होगी। जी पुप्पो, और ये कि रंग तो इसका बेशक ज़्यादा गोरा ना हो। मुझे बहुत हसीन और जमील बीवी नहीं चाहिए। हाँ, आपको मालूम ही है कि लंबे बाल मेरी कमज़ोरी है। इसने मुस्कुराते हुए इंकशाफ किया। बड़ा है, रंग बेशक गोरा ना हो। हाँ ने दिल ही दिल में इसकी नकल उतारी। ज़ाहिर है, कैसे कह देता कि गोरे रंग वाली चाहिए। बेशक कद और तलीम के लिहाज से वो इसके बराबर की ना थी, लेकिन हानिया सार सा रंग रूप तो दूर दूर तक किसी के पास नहीं था। और 10-12 की अगर 100-50 लड़कियों में भी खड़ी हो जाती तो पहली नज़र यकीनन इस पर ही टिकती थी। बाल भी बेतहाशा खूबसूरत थे। क्या हुआ जो सिर्फ शानों तक पहुँचते थे, पर इतने घने और स्याह और सिल्की थे कि एक क्लिप में मुश्किल कैद होते। अक्सर लंबे बालों वाली लड़कियाँ भी रश्क से देखती थी। बस, या कुछ और? पुप्पो ने कदरे नाराज़ी से पूछा। अपने लाडले भतीजे पे इस वक्त इन्हें गुस्सा सा आ रहा था। और कुछ ये कि आवाज़ बहुत सॉफ्ट हो, धीमा धीमा बोलती हो, कह के तो बिल्कुल ना लगाती हो। इसने एक दो खूबियाँ मजीद गंवा दी। हुन छितर खाने वाले काम मोइस थे। तो बेटा, इतनी खूबियों वाली लड़की ढूंढने में 5-7 साल तो लग ही जाएंगे। तुम फिलहाल शादी का ख्याल दिल से निकाल दो। पुप्पो ने बड़ी संजीदगी से मशवरा दिया तो वो जवाबन कहका लगा कर हंस दिया। भाई, आपने पूछा, मैंने बता दिया। ऐसी लड़की मिल गई तो ठीक, वरना किसी ऐसी वैसी पर ही गुजारा कर लेंगे। वो मुतबस्सम लहजे में बोला। अब ज़रा तुम भी अपनी पसंद नापसंद के बारे में बताओ। तुम्हारे भी 2-4 रिश्ते आए हुए हैं, देख भाल कर किसी को फाइनल करेंगे। पुप्पो ने अपना रुख खाने की तरफ मोड़ लिया। 2-4 रिश्तों वाली बात पर मोइस चौंका तो ज़रूर था, लेकिन अपने तासुरात नॉर्मल रखे। मैं क्या बताऊं पुप्पो? हानिया ने शर्माने की एक्टिंग की। अरे कुछ तो बताओ, फिर ना कहना कि लड़की होने की वजह से राय नहीं ली। मोइस की तरफ से मायूस होने के बाद इन्होंने इसी से कुछ उगलवाना चाहा। वो पुप्पो, मुझे डॉक्टर बहुत अच्छे लगते हैं। इसने शर्मगी मुस्कुराहट के साथ बताया। डॉक्टर? इन्होंने हैरत भरी झुंझलाहट से पूछा। जी डॉक्टर, देखे ना पुप्पो कितने अच्छे लगते हैं डॉक्टर। ओवरऑल हाथ पर डालकर गले में स्टेथोस्कोप डाले। कितना ड्रेस होता है डॉक्टरों में। इसने आंखें बंद करके बड़े जज़ब से कहना चाहा, पर बंद आंखों के पीछे डॉक्टर की बजाय बिजनेसमैन मुस्कुराया था। इसने छठ आंखें खोल दी। ओए होए, दो फिटे मुतड़े दो ना। तो फिर चलो भाई, बता देंगे तुम्हारी अम्मी बाबा को तुम लोगों की पसंद के बारे में। पुप्पो मायूसी से बोली। बेदिली से कार्ड भी नीचे डाल दिए। बस जा रही हैं आप? हमला ने नोटते देकर पूछा। हाँ, तो 1:30 बज रहा है, नींद आ रही है मुझे। इन्होंने जमाई ली। वाह पुप्पो, मैं इतनी देर से अपनी नापसंद के बारे में जवाब तरतीब दे रहा था, मेरी बारी आने पर आप उठकर चल दी। बिलाल शरारत से बोला। पुप्पो ने हंसते हुए इसके कंधे पर जोरदार धप रसीद की। गालते सही है बिलाल दा, कोई हाक नहीं। तो तुम्हें डॉक्टर अच्छे लगते हैं? रात को बिस्तर पर लेटने के बाद हमला ने पूछा। नहीं हरगिज़ नहीं, कितने सड़ियल होते हैं, दवाइयों की बू में रचे बसे। इसने नाक सुकेड़ते हुए कहा। तो फिर वहाँ क्या बकवास पर मारी थी पुप्पो के सामने? हमला ने हैरत से आंखें फैला ली। तो और क्या कहती बोलो? इसने उल्टा इसी से दरियाफ्त किया। तुम मोइस भाई को पसंद करती हो ना? हमला ने आहिस्ता से पूछा। हाँ, इसने इससे भी आहिस्ता आवाज़ में इतराफ़ किया। हमना से आज तक इसने कोई बात नहीं छुपाई थी, बल्कि छुपाना चाहती भी तो छुपा ना पाती थी। एक ही कमरा शेयर करने की वजह से हमना इसके बहुत सारे राजों की शरीक थी। शायद इसकी एक बड़ी वजह हानिया की नींद में बोलने वाली आदत भी थी। तुम्हें पुप्पो के सामने गलत बयानी नहीं करना चाहिए थी। तुम्हें मालूम है ना कि सब बड़ों के माँ पर पुप्पो ने तुम दोनों से ये बात पूछी है। हमला ने इसे कुछ एहसास दिलाना चाहा। तो मैं क्या कहती कि मेरा आइडियल एक लंबे कद वाला खूबसूरत शख्स है, जिसकी आंखों का रंग लाइट ब्राउन है, जो बहुत कामयाब बिजनेसमैन भी है, बैडमिंटन का बहुत अच्छा खिलाड़ी, और जब हंसता है तो इसके दाएं गाल में डिम्पल पड़ता है। इसने चिढ़कर कहा। हमला हंसते हंसते बेहाल हो गई। उड़ा लो मेरा मजाक। हानिया ने नाराज़गी का इजहार करते हुए करवट बदली। अच्छा, नाराज़ तो मत हो। हमला ने इसके गिर्द बाजू हमाइल के। वैसे एक बात बताऊँ, मोइस भाई सिर्फ तुम्हें तंग कर रहे थे, वो मुसलसल तुम्हें कनखियों से देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तुम अगर एक बार भी इनकी आंखों में झांक लेती तो कभी ना कहती कि तुम्हें डॉक्टर पसंद है। हमना ने धीरे से कहा। इसने इसकी बात पर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार किए बगैर आंखें मूंद ली। पुप्पी ने भी तो सारे दे सामने पूछ ली, तलादा पूछ लेंदी।
پھپھو مشن میں ناکامی کے بعد واپس چلی گئی۔ اپنی رپورٹ انہوں نے دادی جان کے سامنے پیش کر دی، جس میں یہی سفارش کی گئی کہ ان دونوں کی مرضی معلوم کر کے مزید سر پر نہ چڑھایا جائے بلکہ فوری طور پر شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے۔ شادی کے بعد سب کچھ خود ہی سیٹ ہو جائے گا۔ دادی جان نے پھپھو کے نادر مشورے پر فی الحال کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، البتہ امی اور دائی جان کو اپنی نالائق اولادوں پر خوب غصہ آیا تھا، اور یہ غصہ اس وقت سوار ہو جاتا جب دور نزدیک میں کسی شادی کی خبر ملتی۔ شادی کا یہ موسم تھا اور تقریباً روز ہی کہیں نہ کہیں سے کارڈ ملتا تھا۔ اوئے ہوئے، انہی دنوں طیب ابو کے سب سے قریبی دوست کے بیٹے کی شادی کا کارڈ ملا۔ منصور انکل کی پوری فیملی سے ان کے تعلقات مثالی تھے۔ اب معاملہ ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی کے تحت اپنی بھرپور طریقے سے شرکت کا فیصلہ کیا، اور آج شادی کے فنکشن میں نسبتاً تنہا گوشے میں ٹیبل کے گرد بیٹھی امی اور دائی جان اپنے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھی۔ دونوں کو ہانی اور معز پر شدید غصہ آ رہا تھا، وہ بھی پھپھو کے فارمولے سے 100% متفق تھی، پر مسئلہ یہ تھا کہ دادی جان ان دونوں کے بچکانہ رویے کو زیادہ سیریس لے رہی تھی۔ وہ دونوں کی مرضی پوری طرح جانچے بغیر کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتی تھی۔ اماں جان کو تو فضول کے خدشے ہیں، دیکھو تو عائشہ ساتھ کھڑے کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ تائی اماں نے امی کی توجہ دور کھڑے ہانی اور معز پر طرف ڈلوائی۔ امی نے بھی زیر لب ماشاءاللہ کہا۔ پوری محفل میں نے اپنی بچی سے زیادہ کوئی حسین نہ لگ رہا تھا، اور سچ تو یہ تھا کہ آج ہانیہ واقعی غضب ٹھا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ تھوڑی دیر بعد منصور انکل کی بیگم اپنے بھانجے کو ہانیہ سے متعارف کروانے کے لیے لے آئی۔ یہ میرا بھانجا ڈاکٹر عماد، حال ہی میں امریکہ سے اسپیشلائزیشن کر کے، اور عماد یہ ہانیہ تمہارے انکل کے دوست کی بیٹی۔ انہوں نے باہمی تعارف کا فریضہ سر انجام دیا۔ فریقین نے رسمی مسکراہٹ ایک دوسرے کی طرف اچھالی۔ اب عالیہ آنٹی کا کام ختم ہو گیا، سو اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی دوسری طرف چلی گئی۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ عماد نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس فارغ ہوتی ہوں، ہانیہ نے مختصر سے جواب دیا۔ او تو آپ کمال کرتی ہیں، آپ کو معلوم ہے نا جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے نہایت گھسا پیٹا مذاق کرنے کی کوشش کی۔ ہانیہ زبردستی مسکرا دی۔ ایجوکیشن مکمل ہوگی آپ کی؟ اشتیاق سے لپٹا ایک اور سوال موصول ہوا۔ جی، مختصر ترین جواب ملا۔ کتنا پڑھا آپ نے؟ سوال در سوال تھے۔ ایم اے کیا اکنامکس میں، ہانیہ نے جواب دے کر ہمنہ وغیرہ کو ڈھونڈنے کے لیے نگاہیں ادھر ادھر گھمائی۔ یوں عماد کے ساتھ اکیلے کھڑے کافی الجھن محسوس ہو رہی تھی، تبھی اس کی نگاہ سامنے پڑی۔ کچھ فاصلے پر معز ایک دراز قد حسینہ کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ اس کی ساری حیثیت ایک دم بیدار ہو گئی۔ لڑکی کو پہچاننے کی کوشش کی، حافظے پر خاصا زور ڈالنے کے بعد وہ شناسانے لگی۔ ہائٹ تو واقعی زبردست ہے، وہ بڑبڑائی۔ جی مجھ سے کچھ کہا؟ عماد نے خوش فہم ہو کر پوچھا۔ ہانیہ نے سنی انسنی کر دی۔ زیادہ بے تکلف ہو رہے تھے محترم، جبکہ اس کا سارا دھیان تو معز کی طرف لگا ہوا تھا۔ بہت ہنس ہنس کر گفتگو ہو رہی تھی دونوں میں، اور تو لڑکی کے بال بھی کافی لمبے تھے۔ تھوڑے دنوں پہلے ان دونوں کی کہیں بھی بات یوں پوری ہوگی، یہ واقعی حیران کن تھا۔ ہانیہ نے رشک بھرے جذبات سے اس کی پشت پر پھیلے کالے سیاہ بالوں کو دیکھا۔ اسی لمحے معز کی نگاہ اس پر پڑی۔ ہانیہ نے بجلی کی تیزی سے تو وہاں سے ہٹا کر توجہ سامنے کھڑے صاحب کی طرف مبذول کی۔ تو آپ واقعی ڈاکٹر ہیں؟ اس نے اتنے پرمسرت انداز میں اچانک دریافت کیا کہ عماد حیران رہ گیا۔ جی کوئی شک؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تو ویسے پوچھ رہی تھی، دراصل آپ شکل سے بہت سافٹ لگ رہے ہیں، ڈاکٹر تو بالکل نہیں لگ رہے، ہانیہ نے بلا وجہ بتیسی کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ معلوم ہو گیا کہ معز اسے دیکھ رہا ہے، سو اب عماد صاحب سے خوش اخلاقی برتنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اچھا، تو ڈاکٹرز کی شکل پر کوئی خاص بات ہوتی ہے؟ وہ اس کی بات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں، بس ویسے ہی، عمومی رائے تو یہی ہے ڈاکٹر سخت دل ہوتے ہیں آدم بیزار سے۔ اس نے بات برائے بات کی۔ اچھا، یہ بات میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں، کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ کہکا اتنا بلند تھا کہ آواز معز تک بھی جا گئی تھی۔ بہت ضبط سے کام لیتے ہوئے اس نے اپنی جھنجھلاہٹ چھپائی۔ اس کا بس نہیں چلا تھا ہانیہ کو کھینچ کر وہاں سے لیا۔ بہت مشکلوں سے اس نے اپنے تاثرات چھپا اور مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے اپنی توجہ سامنے کھڑی شمائل رضا کی طرف مبذول کی، جس کی بے سروپا باتیں وہ کافی دیر سے برداشت کر رہا تھا۔ پورے 15 منٹ سے تو وہ اپنی اسے ڈگریوں کی تفصیل سنانے میں لگی ہوئی تھی۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، خصوصاً لڑکیوں کے لیے تو بہت محدود ٹیلنٹ ہے، اور اسی اب ڈیڈی کے اسٹار پر میں واپس تو آ گئی ہوں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ شمائل نے بلا مبالغہ چوتھی بار یہ دکھڑا رویا تھا۔ واپس چلی جائے، باندھا تھے ہی سے دل میں تو معز نے جواب بھی دے دیا، لیکن اس کے سامنے اسی کے موقف کی تائید کرتے ہوئے گردن ہلا دی۔ ارے معز بھائی، آپ یہاں کھڑے ہیں؟ شجاع بھائی بھی آپ کا پوچھ رہے تھے۔ ہمنا نے نہایت غلط موقع پر انٹری دی۔ شمائل کے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا، کافی دنوں بعد تو کوئی ڈھنگ کا بندہ نظر آتا ہے۔ شمائل، یہ ہمنا میری چھوٹی سی کیوٹ کزن، معز نے تعارف کروایا۔ نائس ٹو میٹ یو، شمائل نے زبردستی مسکراہٹ بھرے چہرے پر سے جاتے ہوئے اپنا مخروطی ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہمنا نے بھی نہایت گرم جوشی سے مسافہ کیا، دل ہی دل میں ہانیہ کو گالیوں سے بھی نوازا، جو معز کو خوبصورت لڑکی کے پاس اکیلا چھوڑ کے اس وقت ایک نہایت بغلول قسم کے شخص کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ اوئے ہوئے یار، میں تو حیران رہ گیا، پہلی دفعہ خوبصورتی اور ذہانت کو یکجا دیکھا۔ بہت جینیس ہے شمائل رضا، میں تو واقعی سے بہت امپریس ہوں۔ معز نے ناشتہ کرتے ہوئے ہانیہ کو مخاطب کے کچن میں اس وقت دونوں موجود تھے۔ فنکشن سے واپسی رات بہت دیر سے ہوئی، صبح دونوں کی آنکھیں کافی دیر سے کھلی، اب وہ دونوں اکٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ تم نے دیکھا تھا نا شمائل کو، وہی جس نے ڈارک گرین سوٹ پہنا ہوا تھا؟ معز نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ تو گویا سوٹ کا رنگ بھی یاد ہے؟ ہانیہ کا حسد کے مارے برا حال ہو رہا تھا، لیکن بہت خوبی سے اس نے اپنے تاثرات چھپائے تھے۔ ہاں دیکھا تو تھا، لیکن قریب سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، اس نے سرسری سے انداز میں جواب دیا۔ ابھی حال ہی میں یوکے سے پاکستان آئی ہے، پھر بھی مشرقی ٹچ برقرار ہے، بہت گریسفل لڑکی تھی۔ معز نے اس کی شان میں مزید کلابے ملائے، ساتھ ہانیہ کے چہرے کا بھی جائزہ لے جہاں فی الحال کسی قسم کے جلن کے آثار نہ تھے۔ اور بال تو اس کے بہت ہی خوبصورت تھے، اتنے لمبے بال میں نے شاید ہی اپنی زندگی میں کسی اور کے دیکھے ہو۔ معز نے مبالغہ میزی کی حد کر دی۔
ہاں واقعی بال تو اس کی بہت خوبصورت ہے، کل تو میری اس سے ملاقات نہیں ہو پائی، لیکن تم اتنی تعریفیں کرو تو میرا بھی جی چاہ رہا ہے ملنے کو۔ چلو آج ملاقات ہو جائے گی، آج تو آئے گی نا شمائل؟ اس نے بہت اشتیاق سے دریافت کیا۔ ہاں شاید، ویسے رشتہ دار تو دلہن والوں کی ہے، ہو سکتا ہے ولیمے میں بھی ہے۔ معز نے چائے کے گھونٹ کے ساتھ غصہ بھی اپنے اندر اتارا۔ وہ سخت بد مزہ ہو رہا تھا، اتنی محنت کے باوجود ہانیہ کے چہرے پہ وہ سب کچھ دیکھنے کو نہ ملا جس کا وہ مطمئن تھا۔ چلو اللہ کرے آ ہی جائے، اور کچھ نہیں تو شیمپو کا نام ہی پوچھ لوں گی۔ ہانیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ معز دانت پیس کر رہ گیا۔ ویسے اگر آج وہ نہ آئی تو مجھے افسوس ہی رہے گا، کاش میں اس سے کل ہی مل لیتی۔ دراصل کل ڈاکٹر عماد کی کمپنی میں اتنا مزہ ہے کہ ادھر ادھر دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ بہت کوششوں کے بعد ہانیہ نے بھی فکر ترتیب دے کر معز کی سماعتوں تک منتقل کر دیے۔ ڈاکٹر کے لفظ پر معز کے کان کھڑے ہو گئے۔ اچھا تو ڈاکٹر تھے موصوف؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ ہاں، کنگ ایڈورڈ کے گولڈ میڈلسٹ ہیں، اسپیشلائزیشن امریکہ سے کر کے ہیں۔ اس نے تفصیل بتانا شروع کی۔ عالیہ آنٹی کے بھانجے بہت نفیس انسان ہے، خدمت خلق کا جذبہ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ پرائیویٹ پریکٹس کے ساتھ ساتھ ہفتے میں ایک دن رفاہی کلینک میں بھی بیٹھتے ہیں۔ اس نے عقیدت بھری جذبات سے تفصیل سنائی۔ دیٹس گریٹ، آج کل کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ؟ اب شمائلی کی مثال لو، آج کل ایک NGO کے ساتھ کام کر رہی ہے عورتوں کے فلاح و بہبود اور حقوق کے لیے، تو اسے جو کام بھی کرنا پڑے وہ کرنے کو تیار ہے۔ معز نے گفتگو کا رخ دوبارہ شمائل کی طرف موڑ دیا۔ اچھا پھر تو میں آج شمائل سے ضرور ملوں گی، ہانیہ نے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ شمائل رضا سے ملنا واقعی بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اوئے ہوئے، ویسے دونوں نے نا چتری کھانا لے کاماں دونوں دے۔ میں تو خود یہی کہتی ہوں کہ آج کل کی لڑکی کو خود مختار ہونا چاہیے۔ وہ دور ختم ہو گیا جب عورتیں مردوں کے دستے نگر ہوتی تھی، ہانیہ نے شمائل سے گفتگو کے دوران بہت جوش سے کہا۔ صرف 5 منٹ کی گفتگو میں اندازہ ہو گیا تھا کہ موصوفہ آزادی نسبہ کی بہت بڑی علمبردار ہے۔ سہانی بی بی کے شاطر ذہن نے فٹافٹ ہی زبردست سا منصوبہ ترتیب دے ڈالا۔ اوئے ہوئے، پاکستان میں تو کوئی پرسان حال ہی نہیں عورتوں کا، بہت پسماندگی ان پڑھ کی عورتیں ٹیچر بن جاتی ہیں پھر ڈاکٹر، اور کسی فیلڈ میں کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے، بلکہ اکثر لڑکیاں تو شادی کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر بیٹھ جاتی ہیں۔ مہرین کی مثال لے لو، اچھی بھلی جاب تھی، طلحہ صاحب نے کہہ دی کہ شادی کے بعد جاب نہیں کرے گی، سو خوشی خوشی جاب چھوڑ دی۔ حالانکہ میں نے سمجھایا بھی تھا کہ اگر پہلے ہی بات مان لی تو سر پر چڑھ جائیں گی محترم۔ شمائل نے اسٹیج پر دلہن بنی مہرین کو دیکھ کر تعصب سے کہا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، ہانیہ نے بھی بھابھی کی عقل مندی کو دل ہی دل میں سراہتے ہوئے شمائل کی تائید کی۔ ویسے آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے گھر والے اتنے لبرل ہیں، آپ کو اکیلے پڑھنے انگلینڈ بھیج دیا، ورنہ اکثر لوگ تو اس معاملے میں کافی کنزرویٹو ہوتے ہیں۔ ہانیہ نے رشک بھرے جذبات سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، یہ کریڈٹ میرے ڈیڈی کو جاتا ہے، ورنہ پرانی نسل کے اکثر لوگ واقعی لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے خلاف ہوتے ہیں۔ شمائل نے نزاکت سے ہار میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ بہت گریٹ ہیں بھائی آپ کے ڈیڈی، ورنہ نسل کیا، نئی نسل کے مرد بھی عورتوں کی آزادی کے خواہاں۔ آپ میرے کزن کی مثال لے لیں، خود دنیا جہاں سے ڈگریاں سمیٹ کر لے آئے، مگر اپنے خاندان کی لڑکیوں کے یونیورسٹی کو جانا شجر ممنوع سمجھتے ہیں۔ اس نے دور کھڑے معز کی طرف اشارہ کیا۔ کیا واقعی؟ شمائل کو اس انکشاف پر دلی صدمہ پہنچا۔ ہاں تو اور کیا، بہت ہی دقیانوسی خیالات کے مالک ہے معز۔ میری تائی جان تو شکر ادا کرتی ہیں کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے، ورنہ تو معز اس کا جینا حرام کر دیتے۔ اور پڑھائی کی بھی سخت خلاف ہے لڑکیوں کی، کہتے ہیں زیادہ پڑھ کے دماغ خراب ہو جاتا ہے لڑکیوں کا، ہانیہ نے افسردہ ہو کر بتایا۔ اچھا حیرت ہے، مجھے تو کل ان سے گفتگو سے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہوا، مجھے تو بہت براڈ مائنڈیڈ اور لبرل سے لگے تھے۔ شمائل ابھی بھی کچھ مشکوک تھی۔ ارے پہلی ملاقات میں کون کھلتا ہے کسی پر؟ مجھ سے پوچھیے، ایک گھر میں رہتے ہیں، وہ تو میرے آگے پڑھنے پر بھی سخت ناراض تھے، پھر میرے پاپا نے سٹینڈ لیا، ورنہ ان کے خیال میں تو بس پرائیویٹ BA ہی کافی ہے۔ ہانیہ نے مزید تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اوئے ہوئے، صحیح چول لاندی میں واقعی کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں۔ ان کے انکشافات نے شمائل رضا کو اندر تک افسردہ کر دیا۔ بظاہر کتنا ڈیشنگ اور سمارٹ اور ہنس مکھ سا شخص تھا، کیا تھا جو تھوڑا بہت لبرل بھی ہوتا؟ اس نے افسردہ ہو کر سوچا۔ نہیں بھائی، تیری دال نہیں گلن والی۔ معز کی سالگرہ گزرے کئی دن ہو چکے تھے، ہمنا اور بلال اس کے پیچھے پڑے تھے کہ وہ اچھے سے ہوٹل میں لنچ یا ڈنر کروائے۔ معز ہر بار مصروفیت کا بہانہ بنا کر ٹال جاتا، اور اب جب ہمنا اور بلال بیچارے تھک ہار کر اپنے مطالبے سے دستبردار ہو چکے تھے تو معز کو وعدہ ایفا کرنے کا خیال آ ہی گیا۔ حالانکہ صبح آفس جاتے ہوئے اس نے کسی کو بھی اپنے پروگرام سے آگاہ نہیں کیا۔ دوپہر کے بعد اس نے آفس سے فون کیا، ریسیو ہانیہ نے کیا۔ میں نے ٹیبل ریزرو کروا لی، تم لوگ بلال کے ساتھ آ جانا، اس نے ریسٹورنٹ کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ اب بتا رہے ہو تم، ہم نے تو کوئی تیاری بھی نہیں کی۔ وہ اس پر ناراض ہونے لگی۔ او کم آن یار، کیسی تیاری، اور تمہیں کون سا تیار ہونے کی ضرورت ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہیں یہ واقعی معز نے کہا ہے؟ اس نے ریسیور کان سے ہٹا کر گھورا۔ اچھا ٹھیک 7 بجے پہنچ جانا، میں آفس سے سیدھا وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ہم تو پہنچ جائیں گے، تم بھی وقت کی پابندی کرنا، ہانیہ نے اس کے سابقہ ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے تنبیہ کی۔ اوکے مادام، اور ہاں سنو، ہمنا کو بتا دینا کہ ڈنر کے بعد فلاور ایگزیبیشن بھی دیکھنے چلیں گے۔ معز کا موڈ واقعی بہت خوشگوار تھا۔ بہرحال اس نے پیغام ہمنا اور بلال کو پہنچایا۔ حسب توقع وہ دونوں بہت خوش ہوئے، اور شام کو جب وہ تیار ہو کر نکلنے والے تھے تب عالیہ آنٹی ایک گریسفل سی خاتون کے ساتھ چلی ہیں۔ مہمانوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اس نے امی اور تائی جان کو اطلاع دی۔ ہمنا اور بلال اچانک ٹپکنے والے مہمانوں پر منہ بنانے لگے۔ اچھا بھلا پروگرام لیٹ ہو گیا تھا۔ اچھا چلو بھی ہانیہ، صابر کو بتا دو، سب کچھ خود بنا لے گا۔ اسے کچن میں جاتے ہوئے دیکھ کر ہمنا بھی پیچھے چلی گئی۔ بری بات ہمنا، اتنے دنوں بعد تو آئی ہیں عالیہ آنٹی، کیا سوچیں گے ہم 5 منٹ کی کمپنی بھی نہ دے سکیں؟ اس نے اسے گھر کا تھا۔ اور وہاں جو معز بھائی انتظار کرو گے، پہلے تم نے تیار ہونے میں اتنی دیر
دیر لگا دی، ہمنا نے خفکی سے منہ پھلایا۔ ہانیہ کچھ خجل ہو گئی، تیار تو واقعہ آج دل لگا کر ہوئی تھی۔ اچھا بھائی چلتے، تم گاڑی میں جا کر بیٹھو، ممی کو بتا کر آتی ہوں۔ اس نے ہمنا کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، اور ڈرائنگ روم میں جانا اس کی سنگین غلطی تھی۔ اوئے ہوئے، اچھا امی ہم جا رہے ہیں، اس نے دروازے سے منہ اندر کر کے اطلاع دی۔ کہاں چلے بیٹا، کچھ دیر ہمارے پاس بھی تو بیٹھو۔ عالیہ آنٹی نے بہت پیار سے اسے مخاطب کیا، ورنہ چاہتے بھی رسمی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ سامنے صوفے پر بیٹھی خاتون نے عقابی نگاہوں سے سر سے پاؤں تک جائزہ لیا، اور جائزہ مکمل ہونے کے بعد عقابی نگاہیں ستائشی نگاہوں میں تبدیل ہو گئی۔ ہانیہ کو ان کی نگاہوں سے الجھن سی محسوس ہوئی۔ جیسے ہانیہ بی بی تسی دونوں جڑیاں نے نا اپنا نا چنگے بھلے سیدھے سیدھے رشتے دا نا بیڑا تار لینا ادھر دی حرکتاں کر کے۔ یہ تمہاری فوزی آنٹی ہیں۔ عالیہ آنٹی نے اس کی نگاہوں میں چھپی حیرت اور بے چینی کو دیکھ کر تعارف کروایا۔ اس نے محض سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ طلحہ کی شادی میں تمہاری ڈاکٹر عماد سے ملاقات ہوئی تھی نا، انہی کی امی ہیں یہ۔ عالیہ آنٹی نے اس بار قدر وضاحت سے بتایا، اور ہانیہ بی بی کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ بس نصرت آپا کے یہاں آئے تھے، واپسی پر سوچا آپ لوگوں سے بھی ملتے چلیں۔ اب کی بار عالیہ آنٹی کی مخاطب امی اور تائی جان تھی۔ ہاں بہت اچھا کیا۔ کیا حال ہے نصرت کا؟ اس سے ملے ہوئے بھی بہت دن ہو گئے۔ تائی جان نے نصرت آنٹی کا حال دریافت کیا۔ ہانیہ کو ان تمام آنٹیوں کے حال احوال سے قطعاً کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گول گول دائرے گھوم رہے تھے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ کسی دیر وہ خاموش بیٹھی اپنے آپ کو کوستی رہی۔ کیا ضرورت تھی بھلا ڈاکٹر صاحب کو منہ لگانے کی؟ اس نے اپنے آپ کو ڈپٹا۔ باہر ہمنا اور بلال ہارن پر ہارن دیے جا رہے تھے۔ جاؤ ہانیہ، بلا رہے تمہیں۔ آخر کا تائی جان کو اس پر ترس آیا۔ وہ شکر کا کلمہ پڑھتی تیزی سے باہر نکلی۔ وہاں ہمنا اور بلال کا کوفت سے برا حال تھا۔ کون تھی یہ خاتون؟ گاڑی میں بیٹھنے کے ساتھ ہی ہمنا نے دریافت کیا۔ ڈاکٹر عماد کی امی، اس نے تھوک نکلتے ہوئے بتایا۔ ہمنا نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ اوئے ہوئے، موئز بار بار کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈال رہا تھا۔ اسے یہاں بیٹھے آدھے گھنٹے سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ زیادہ جھنجھلاہٹ اس لیے تھی کہ موبائل وہ آفس میں بھول آیا تھا، اور ہر گزرتے منٹ کے ساتھ غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اور تبھی سامنے وہ تینوں آتے دکھائی دیے۔ پنک رنگ کے سوٹ میں نہایت نفاست سے کیے گئے لائٹ میک اپ میں وہ اتنی تر و تازہ اور کھلی کھلی لگ رہی تھی کہ اسے اپنا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھتا محسوس ہوا۔ آئی ایم سوری موئز بھائی، دیر میری وجہ سے بالکل نہیں ہوئی، بلکہ ہم میں سے کوئی بھی قصوروار نہیں۔ دراصل اہم موقع پر کچھ مہمان آ گئے تھے، اس لیے ہم لیٹ ہو گئے۔ ویسے آپ کب سے آئے ہوئے ہیں؟ ہمنا نے نان سٹاپ بولتے ہوئے پوچھا۔ بس تھوڑی دیر اور ہوتی تو میں یہاں سے چلا جاتا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمنا اور بلال کہکا لگا کر ہنس دیے۔ چلیے موئز بھائی جلدی سے کچھ منگوائیے، آپ کے فون کے بعد میں نے دوپہر کا کھانا بھی گول کر دیا تھا۔ بلال نے مینیو کارڈ کھولتے ہوئے کہا۔ صرف کچھ نہیں، بہت کچھ، مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ویسے بھی آج اتنے دنوں بعد تو موئز بھائی ہاتھ آئے ہیں، ساری کسر نکالیں گے، ہمنا نے شرارت سے کہا۔ تمہیں کیا ہوا، کھانا کھا کر آئی ہو یا زبان گھر پر رکھ کے آئی ہو؟ ہانیہ کو مسلسل چپ دیکھ کر اس نے استفسار کیا۔ کیا؟ وہ ایک دم جیسے چونکی۔ موئز ہولے سے ہنس دیا۔ مذاق بہت طویل ہو گیا تھا۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سامنے بیٹھی اس پیاری سی احمق لڑکی کو مزید تنگ کرنے کے بجائے وہ سب کہہ دے گا جو عرصے سے دل میں محفوظ تھا، اور سب کچھ اس سے بھی سنے گا جو آج تک نہ کہہ پائی تھی۔ صرف مناسب موقع کا انتظار تھا، اور آج یقین تھا کہ آج وہ موقع مل جائے گا۔ ہلکی پھلکی بات اور خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا تب اچانک موئز کو خیال آیا۔ مہمان کون آئے تھے؟ اس نے سرسی سے پوچھا۔ عالیہ آنٹی تھی، ہمنا نے فوراً جواب دیا۔ ایک اور آنٹی بھی تو تھی، بلال نے کھانے سے انصاف کرتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، کسی ڈاکٹر عماد کی امی بھی ساتھ آئی تھی۔ اس سے پیشتر کہ ہمنا میں اس کے نیچے سے ٹانگ مارتی وہ اصل خبر نشر کر چکا تھا۔ ہانیہ نے ایک دم سر اٹھا کر موئز کو دیکھا، جس کے چہرے پر تیری سے ناگواری کے تاثرات ابھرے تھے، اور آج اس نے اپنے تاثرات چھپانے کی کوئی خاص کوشش بھی نہ کی۔ ہانیہ کا دل ایک دم جیسے سکڑ سا گیا۔ ہمنا نے ایک نظر ہانیہ اور دوسری موئز پر ڈالی۔ ویسے موئز بھائی آج آپ واقعی بہت ڈیشنگ لگ رہی ہیں۔ یہ وہی شرٹ ہے نا جو ہانیہ نے آپ کو گفٹ کی تھی؟ ہمنا نے موضوع تبدیل کرنے کی کوشش کی، پر وہ زیادہ کامیاب نہ ہو سکی۔ باقی سارا وقت وہ خاموشی رہا، بلکہ وہی کیا ہانیہ اور ہمنا بھی خاموش رہ گیا بلال، جو سارے قصے سے لا علم تھا اور اصل میں فساد کی جڑ تھا۔ مسلسل بلا تکان بول رہا تھا۔ اوئے ہوئے، صحیح ویسے بلال نے فساد پایا، پتہ ہی نہیں بیتیاں نیچے کہتے ہیں کوئی لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے۔ ہانیہ ابصار نے سنا تو بہت دفعہ تھا، لیکن یقین اب ہو گیا۔ اس نے تو چھوٹی پپو کے سامنے صرف موئز کو چڑھانے کے لیے کہہ دیا کہ اسے ڈاکٹرز اچھے لگتے ہیں۔ اس وقت کیا معلوم تھا کہ وہ بھی ایک ڈاکٹر کو اچھی لگ جائے گی۔ صرف ڈاکٹر کو اچھا لگنے کی حد تک تو پھر غنیمت ہے۔ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے بھی زیادہ ان کی امی کے دل کو بھا گئی تھی۔ صرف 4 دن بعد ہی وہ اپنی 2 عدد بیٹیوں اور 1 عدد مٹھائی کے ڈبے سمیت دوبارہ تشریف لائیں۔ اس بار انہوں نے اشاروں کنائیوں میں بات کرنے کے بجائے باقاعدہ رشتہ مانگا، اور سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ سب گھر والے نہایت سنجیدگی سے اس پرپوزل پر غور کر رہے تھے۔ غور کرنے کی بہت سی وجوہات تھی۔ پہلی یہ کہ عماد ڈاکٹر تھا، جو سب کے نزدیک آنے کی بڑی خواہش تھی۔ دوم یہ کہ نہایت پڑھی لکھی، مہذب اور متمول فیملی تھی، اور پھر یہ کہ نہایت مان اور چاہت سے رشتہ مانگا گیا تھا۔ عماد 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ 2 بہنیں شادی شدہ تھی، سب سے چھوٹی والی کی منگنی ہو چکی تھی، یعنی نند فری سسرال، جو بقول پھپھو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے گھر والوں کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ عماد کے پرپوزل پر غور نہ کرے۔ حالانکہ تائی جان کا دل آج کل خاصا دکھی ہو رہا تھا۔ ہانیہ کو انہوں نے ہمیشہ اپنی بہو کے روپ میں دیکھا تھا۔ یہ بھی سچ تھا کہ وہ انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز تھی، سو وہ اس کی خواہش کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اور ہانیہ کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ تو اتنی تیزی سے ہونے والے پیش رفت پر ہکا بکا تھی۔ رہ گیا موئز، تو اس نے اس سارے معاملے پر بالکل چپ سادھ رکھی تھی، جیسے اسے ہانیہ اور عماد کے رشتے سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ دادی جان نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے ایک دفعہ پھر رائے لی۔ کیسا ہے عماد، تم تو طلحہ کی شادی میں ملے ہی ہوگے اس سے؟ رات کے کھانے کے وقت سب کی موجودگی میں دادی جان نے اس سے پوچھا۔ بظاہر تو بہت اچھا دادی جان، گڈ لکنگ ہے، اسمارٹ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ڈاکٹر ہے، اس نے بڑے مگن انداز میں جواب دیا۔ او ہو، ڈاکٹر کی بات چھوڑو، یہ بتاؤ طبیعت کا کیسا لگا، ہانیہ کے ساتھ ٹھیک رہے گا یا نہیں؟
انہوں نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے تو کافی معقول اور سلجھا ہوا لگ رہا ہے، باقی آپ لوگ دیکھ بھال کر لیں، اس نے نہایت سنجیدگی سے رائے دی۔ ہانیہ نے شکوہ کے نگاہوں سے اسے دیکھا، جبکہ دادی جان ٹھنڈی سانس لے کے رہ گئی۔ چلو تسی دونوں مذاق کر لو، مذاق چ بھاویں رشتہ طے ہو جاوے۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں ہمنا؟ ہانیہ کی عقل بالکل معاف ہو چکی تھی، تب اس نے اپنی واحد ہمدرد و غمگسار سے مدد مانگی۔ ایش کرو، ہمنا نے بڑے سے سیب پر دانت گاڑتے ہوئے مفت مشورے سے نوازا۔ کبھی تم پر ایسا وقت آیا تو میں بھی مدد کو نہیں آؤں گی، اس نے اس سے دھمکی دی۔ ہمنا کہکا لگا کر ہنسی۔ تم پر یہ وقت تمہاری بے وقوفیوں کی وجہ سے ہے، اب بھگتو۔ ہمنا سے ٹھیک ٹھاک تنگ کر رہی تھی۔ میری جان پر بن رہی ہے ہمنا، اس نے روحان سے ہو کر احساس دلانا چاہا۔ اوکے کچھ کرتے ہیں۔ ہمنا کو واقعی ترس ہے۔ تم ڈاکٹر عماد سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ اس نے پوچھا۔ قطعاً نہیں، ہانیہ نے فوراً کہا۔ تو ٹھیک ہے، امی پاپا کو انکار کر دو۔ سو سمپل، ہمنا نے کندھے اچکائے۔ اتنا آسان ہوتا ہے انکار کرتا تو تم سے مدد مانگتی، وہ خونخوار لہجے میں بولی۔ کیوں مشکل کیا انکار میں؟ ہمنا نے جرا کی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو ہمنا۔ پہلی بات تو یہ کہ سب گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ڈاکٹر اچھے لگتے ہیں۔ اگر اس سب کی غلط فہمی دور کر بھی دوں پھر بھی امی پوچھ سکتی ہیں کہ کیا کمی ہے عماد میں، اور افسوس تو یہ کہ فی الحال مجھے اس میں کوئی ایسی کمی نظر نہیں آ رہی جس کو بنیاد بنا کر انکار کروں۔ اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ تو تم گھما پھرا کر بات کرنے کے بجائے صاف صاف بتا دو کہ تم کس سے ڈاکٹر صاحب سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ تم کس وجہ سے ڈاکٹر صاحب سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ ہمنا نے شرارتی انداز میں کہا۔ ہاں اپنے منہ سے کہہ دو کہ میں کس وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس وجہ کے منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ وہ کیوں نہیں بول رہا؟ وہ تو اتنا نارمل ہے جیسے میرے بجائے کسی ہمسائے کی شادی ہو رہی ہو۔ اس نے جلے دل کے پھپولے پھوڑے۔ ہمنا بے اختیار ہنس پڑی۔ ویسے یہاں تم غلط بیانی کر رہی ہو، موئز بھائی آج کل واقعی بہت پریشان ہے، وہ صرف یہ ظاہر کریں کہ انہیں تمہاری شادی سے کوئی سروکار نہیں، ورنہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمنا نے ماہرانہ طریقے سے اپنا تجزیہ پیش کیا، اور یہ تو طے تھا کہ فیس ریڈنگ میں بہت ماہر تھی۔ اور ویسے ہانیہ، اگر موئز بھائی چپ ہیں تو تم خود دادی جان سے بات کیوں نہیں کر لیتی؟ ہمنا نے اسے بڑی سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ میں خود سے کیسے کہہ سکتی کہ مجھے ڈاکٹر عماد سے شادی نہیں کرنی، بلکہ مجھے معز احمد سے محبت ہے۔ میں خود بھی معز کے سوا کسی سے شادی نہیں کر سکتی، جبکہ معز صاحب کو تو مجھ سے کوئی سروکار نہیں، اپنے آپ کو اتنا ڈیگریڈ نہیں کر سکتی۔ بس پھر تم دونوں خاموش ہیں نا، وہ ڈاکٹر صاحب بینڈ باجوں کے ساتھ آ جائیں گے۔ ہمنا کے کہنے پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ پلیز ڈراؤ تو مت، اس نے اس کے ہاتھ تھام کر لجاجت سے کہا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ بلکہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ جو کچھ کرنا تم دونوں کو ہی کرنا ہے۔ ہمنا نے اسے حقیقت کا احساس دلانا چاہا۔ کیا کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ معز صاحب بڑوں سے خود ہی بات کر لے؟ اس نے نہایت آس سے پوچھا۔ معز بھائی ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ حیرت ہے، تم ان سے محبت کا دعویٰ تو کرتی ہو، لیکن ابھی تک ان کی نیچر کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ ان میں انا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ تم سے محبت تو بے شک کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر عماد کے پرپوزل اور سب گھر والوں کی رضامندی پر وہ سخت ہرٹ ہوئے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کبھی بھی ڈاکٹر عماد کے مقابل نہیں لائیں گے۔ ہمنا نے غیر جانبداری سے تجزیہ کیا۔ الٹی منطق ہے تمہاری، ہرٹ مجھے ہونا چاہیے؟ معز نے تو چھوٹی پپو کے سامنے جب صاف صاف کہہ دے کہ اسے کس قسم کی لڑکی چاہیے تو گھر والے عماد کے پرپوزل پہ کیسے غور نہ کریں؟ ظاہر ہے میں اس کے بیان کے خاکے پر پورا نہیں اترتی، اس نے خفگی سے کہا۔ انہوں نے مذاق کیا تھا، اور تم نے بھی تو کہا تھا کہ تمہیں ڈاکٹرز اچھے لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے معز بھائی بھی اس بات کو درست سمجھتے ہو۔ ہمنا نے اسے یاد دلایا۔ حماقت ہو گئی تھی، بولو اب کیا کروں؟ اخبار میں ڈاکٹر سے اعلان بیزاری کے اشتہار چھپوا دوں یا مسجد میں لاؤڈ سپیکر پر اعلان کروا دوں کہ اس دن کے مذاق کو بھلا دیا جائے، میری خطا کو درگزر کر دیا جائے؟ میری توبہ جائے تو چھوٹی پپو کے سامنے کو مذاق کروں، وہ تو مذاق کی بات کو بھی اتنا سیریس لیتی ہیں، اور اللہ میاں نے بھی تو ایک ڈاکٹر فوراً بھیج دیا۔ اف میں کیا کروں ہمنا؟ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ہمنا ٹھنڈا سانس لے کر رہ گئی۔ عماد کے گھر والے اس رشتے کے لیے بہت بے چین ہو رہے تھے، شاید اس لیے انہوں نے سب گھر والوں کو لنچ پر مدعو کر لیا تھا۔ عماد کے گھر والے اس رشتے کے لیے بہت بے چین ہو رہے تھے، شاید اس لیے انہوں نے سب کو لنچ پر مدعو کر لیا، حالانکہ ابھی تک دادی جان نے کوئی مثبت عندیہ نہیں دیا تھا، بلکہ مثبت یا منفی کوئی عندیہ دیا ہی نہیں تھا۔ عماد کی امی کی یہی کوشش تھی کہ ایک بار وہ عماد کو ان کے گھر کو دیکھ لیں، اس کے بعد انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ دادی جان نے تھوڑے سے پس و پیش کے بعد یہ دعوت قبول کر لی۔ معز سمیت سب لوگ مدعو تھے۔ پاپا اور تایا ابو نے تو آج آفس جانے کے بجائے گھر پر رہنے کو ترجیح دی۔ معز البتہ آفس گیا تھا۔ دادی جان نے بھرپور تاکید کی تھی کہ وہ دوپہر کو جلد واپس آ جائے۔ اس وقت تو معز نے فوراً گردن ہلا دی، لیکن 12 بجے کے قریب اس نے آفس سے فون کر دیا۔ فون تائی جان نے ریسیو کیا۔ امی، ولید کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں اس کا حال پوچھنے جا رہا ہوں۔ اس نے عجلت میں بتایا۔ ولید اس کا سب سے بہترین دوست تھا۔ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ ولید تو ٹھیک تو ہے؟ تائی جان نے پریشان ہو کر پوچھا۔ جی زیادہ سیریس ایکسیڈنٹ نہیں ہے، پھر بھی کافی چوٹیں آئی ہیں، میں فی الحال نہیں آ سکوں گا، آپ لوگ چلے جائیں۔ اس نے دل سے بات مکمل کر کے فون رکھ دیا۔ تائی جان ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی۔ بہرحال انہوں نے پیغام دادی سمیت سب لوگوں کو پہنچا دی۔ دادی کو اس کے نہ جانے کا سن کر کافی قلق ہوا، پھر بھی سب لوگ اس کے بغیر ہی چلے گئے۔ رہ گئی ہانیہ ابصار، جو گھر پر بیٹھ کے متضاد کیفیتوں کا شکار تھی، غصہ، کوفت، جھنجھلاہٹ اور افسردگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ ہو کیا رہا۔ گھر والوں سے انکار کرنا اس کے لیے بھی مشکل نہ تھا، لیکن انکار کی وجہ بتانا یقیناً بہت مشکل تھا۔ اپنی انائی سے بھی بہت عزیز تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اپنی محبت سے بھی دستبردار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس مسئلے کا کوئی حل سے نہیں سوچ رہا تھا۔ دل ہی دل میں خوب دعائیں مانگی کہ ڈاکٹر عماد گھر والوں کو بالکل پسند نہ ہے، اور یہ قصہ آج ہی ختم ہو جائے، لیکن لگتا تھا کہ دعائیں قبولیت کا درجہ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ گھر والوں کو کہ بہت دیر ہو چکی تھی، دوپہر کب کی ڈھل چکی تھی۔ وہ دھیان بٹانے اور منہ ٹھیک کرنے کے لیے شفیق الرحمان کی حماقتیں لے کر لاؤنج میں آ گئے۔
ध्यान वाकई पट गया। फिर इसी लम्हे मोइज़ की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। हानिया का दिल धड़क उठा। बहुत दिनों से मोइज़ और इसमें बातचीत तकरीबन बंद थी। थोड़ी देर बाद ही कदमों की चाप सुनाई दी। हानिया ने सर उठाकर इसे देखा। बहुत थका हुआ लग रहा था। टाई की नॉट ढीली करते हुए सोफे पर रिलैक्स अंदाज में नीम दराज हो गया। हानिया ने एक नज़र इस पर डालकर तवज्जो दोबारा किताब की तरफ मबसूल कर ली। अभी आए नहीं सब लोग? थोड़ी देर बाद मोइज़ ने इस्तफसार किया। नहीं। इसने नज़रें उठाए बगैर जवाब दिया। मोइज़ खामोशी से इसे देखता रहा। अगर कुछ पकाया तो खाना ही लगा दो, सुबह से एक चाय के कप पर हूँ। कुछ देर बाद इसने इसे मुखातिब किया। वो किताब रखकर चुपचाप उठ गई। मोइज़ ने सोफे की पुष्ट से टेक लगाकर आंखें मोड़ ली। बदतमीज़ शख्स, अपनी चुप कब तोड़ेगा? किस चीज़ का इंतजार है इसे? इसने किचन में जाकर जोर जोर से चीज़ें उठा पटक के दिल की भड़ास निकाली। आंसू आंखों से निकलने को बेताब हो रहे थे। सलाद बनाने के लिए प्याज काटना शुरू कर दी। बेवकत टपकने वाले आंसू की पर्दापोशी के लिए इससे बेहतरीन दी का कोई न था। फिर न जाने कैसे एकदम ही तेज़ छुरी हाथ के अंगूठे पर जा लगी। आंखें चपक चपक कर आंसू रोके और गौर से अंगूठे का मुआयना किया। कट ज़्यादा गहरा लग रहा था। काफ़ी खून बह रहा था। इसने दूसरे हाथ के अंगूठे से खून दबाते हुए कैबिनेट खोलकर बैंडेज निकाली और इसी लम्हे मोइज़ किचन में दाखिल हुआ। क्या हुआ? इसे पट्टी बांधते देखकर एकदम इसके पास पहुंचा। कुछ नहीं, कट लग गया। इसने एक हाथ से पट्टी बांधते हुए जवाब दिया। दिखाओ। मोइज़ ने इसके हाथ का थाम कर मुआयना किया। बैठ जो, मैं बैंडेज कर देता हूँ। मोइज़ ने इसके लिए कुर्सी घसीटी हुई किसी मामूल की तरह चुपचाप बैठ गई। हाथ मोइज़ के हाथ में था। काश ये लम्हा थम जाए। दोनों के दिल में एक ही सजा थी। एक लम्हा बरसों पर मुहित था और जब लम्हा बीता तो मालूम हुआ कि बैंडेज करने के बाद अंगूठे का साइज़ डबल हो चुका है। भाई जैसे मुझे आती थी मैंने कर दी। अब मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ। हाँ, अगर डॉक्टर अमाद होते तो यकीनन अच्छी बैंडेज कर देते, इसने मुस्कुरा कर कहा। हानिया ने झटके से अपना हाथ छुड़ाकर तेज़ निगाह इस पर डाली। बज़ाहिर मुस्कुरा था लेकिन बहुत मुश्किल मुस्कुराहट थी इसकी। शायद शिकवा मेज़ या फिर तंज़िया वो तेज़ी से किचन से निकल गई। मोइज़ ने एक ठंडा सांस लेकर जेब से मोबाइल निकालकर वलीद का नंबर मिला। इसे वलीद को यह बताना था कि आज सुबह इसका एक एक्सीडेंट हो चुका है। एक्सीडेंट तो ज़्यादा सीरियस नहीं था, फिर भी चोटें काफ़ी आई हैं। लिहाजा वो कम अज़ कम एक हफ्ते तक मुकम्मल बेड रेस्ट करे और भूल कर भी घर मिलने ना आए। ओए होए, झूठा एक्सीडेंट सी। 10:30 बज रहे हैं, हम ना उठ भी जाओ। इसने हमना का कंधा हिलाते हुए उठाया। क्या है हानिया, नींद आ रही है? सोने दो। हमना ने दोबारा करवट बदल ली। मैं बोर हो रही हूँ हमना, और मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। उठ जाओ, इकट्ठे नाश्ता करेंगे। हानिया ने हिम्मत ना हारी। अम्मी वगैरह चले गए? हमना ने मुदी मुदी आंखें खोलते हुए पूछा। कब के चले गए? अब तो घंटा हो गया गए हुए। तो मुझे पहले उठा देती, मैं कम से कम अल्लाह खुदा हाफिज़ तो कह देती, इसने जमाई रोकते हुए कहा। पापा आए थे कमरे में लेकिन तुम्हें सोता देखकर चले गए, हानिया ने इतला दी। मुझे पता ही नहीं चला। हमना को अफसोस हुआ। बड़ी पप्पो के देवर की शादी थी इसलिए अम्मी पापा ताईजान और बिलाल आज सुबह की फ़्लाइट से कराची गए थे। तायबू ऑफिस चले गए? हमना ने उठते हुए पूछा। हाँ, तायबू भी चले गए और मोइज़ भी। दादी जान अखबार समेट कमरे में रह गए। मैं और तुम, तो मैं कब से तुम्हारे इंतज़ार में भूखी बैठी हूँ। अच्छी बात है, तुम्हारी सज़ा यही होनी चाहिए। सारी रात मुझे जगाए रखा। हमना ने पाँव में स्लीपर डालते हुए कहा। तो इसकी बात पर हक्का बक्का रहेगी। मैंने जगाए रखा तुम्हें? दिमाग सही है तुम्हारा? कल रात तुम्हें बहुत जल्दी सो गई थी। जी हाँ, जल्दी सो गई थी आप, इसीलिए सारी रात नींद में बोलती। वो वॉशरूम में जाते हुए बोली। हानिया खिज्जल होकर मुस्कुरा दी। पता नहीं ये नींद में बोलने वाली आदत छुट्टी क्यों ना थी। अपनी सारे से वो खुद बहुत आजज़ आ चुकी थी। अगर मैं तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहूँ तो बहुत आसानी से कर सकती हूँ। थोड़ी देर बाद तौलिए से मुँह पहुँचती हमना बाहर आई। हानिया ने घूर कर इसे देखा। यकीन करो सारी रात तुम नींद में मोइज़ मोइज़ पुकारती रही हो। हमना ने इंकशाफ किया। झूठ मत बोलो। हानिया ने इसे जुटलाना चाहा। मुझे पहले पता था तुम यकीन नहीं करोगे। अगर मेरे पास टेप रिकॉर्डर होता ना तो मैं रिकॉर्ड कर लेती। हमना के कहने पर वाकई शर्मिंदा होगी। वैसे हानिया, कल रात में वाकई तुम्हारे लिए परेशान हुई। यही ख्याल आता रहा कि अगर तुम्हारी शादी डॉक्टर अमाद से होगी तो शादी से पहले तुम्हें इस आदत का संजीदगी से इलाज करवाना पड़ेगा, वरना तो नहायत संगीन सूरत हाल पैदा हो सकती है। हमना ने इसे डराया। कभी कोई अच्छी बात भी मुँह से निकाल लिया करो। हानिया ने इसे आंखें दिखाई। मुझे तुम दोनों पर बहुत तरस आता। हानिया, कितनी आइडियल सिचुएशन थी तुम्हारे साथ। तुम और मोइज़ भाई एक दूसरे को जी जान से पसंद करते हो। दुनिया में कोई जालिम समाज नहीं, बल्कि तुम दोनों से भी ज़्यादा तुम्हारे बड़े इस रिश्ते के ख्वाहिशमंद थे। तुम लोगों ने महज मजाक में नहायत आसानी से होने वाली चीज़ को मुश्किल तरीन बना दी। ये ना हो कि आखिर में सिर्फ पछतावा रह जाए। हमने सुबह सुबह नहायत होलनाक किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दी। अच्छा चलो छोड़ो ये सब बातें, आओ नाश्ता करते हैं। हमना ने इसकी उड़ी रंगत देखकर बात बदल दी, जबकि इसकी भूख प्यास तो उड़ चुकी थी। दुनिया में कोई मसला ऐसा नहीं जिसका हल मौजूद ना हो, बस जहन को इस्तेमाल में लाना पड़ता और मसला हल हो जाता है। हानिया अफसार ने भी अपने मसले का हल पा लिया। इस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे। पूरे घर में खामोशी तारी थी। तारी जान को वैसे भी जल्द सोने की आदत थी। आज तायबू की तबीयत भी कुछ ख़राब थी। वो ऑफिस से शाम को ही आ गया। अब तो इन्हें सोए हुए भी 1 घंटा हो गया। हमना कमरे में अपना जर्नल मुकम्मल करी थी। मोइज़ अभी तक घर नहीं आया और रह गई हानिया अफसार, तो वो लाउंज में बैठी नहायत बोर किस्म का ड्रामा देखते हुए मोइज़ का इंतजार करती। हाथ में मोटी सी किताब भी पकड़ रखी थी। सुबह हमना से बात करने के बाद वो सारा वक्त अपने मसले के मुमकिन हल को मुतल्लिक सोचती रही। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि इसकी हंसी मुस्कुराती खुशबाश ज़िंदगी में हज़ाना की जंग में कलमिया फ़िल्म बन जाए, जहाँ इख्तिताम तक बूढ़े हीरो हीरोइन के अलावा ढेर सारे पछतावे रह जाते हैं। सो पछताना तो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए सोच लिया था कि अगर मोइज़ इसकी तरफ से किसी गलतफहमी का शिकार है या इज़हार मोहब्बत का मुंतज़िर तो इसकी ख्वाहिश भी पूरी कर देगी। होशोहवास की हालत में अगरचे काम नामुमकिन था, ताहम नींद की हालत में हल्का फुल्का बेसर सा इज़हार मोहब्बत तो कर सकती थी। और इसके बाद मोइज़ के पत्थर दिल को यकीनन मोम हो जाना था। ओए होए, मतलब नींद से बुलंद अदा कर लिया। ऐसे भी नींद में बोलने वाली इसकी आदत से मोइज़ बखूबी आगाह था। आज इसीलिए वो धड़कते दिल के साथ इसकी मुंतज़िर थी। अमूमन वो 10 बजे तक घर आ जाता था। इसकी आदत थी कि वो खाना खाते हुए टीवी देखता था, ख़ुसूसन बिज़नेस न्यूज़ या फिर करंट अफेयर्स के प्रोग्राम।
सुहानी ने पोजीशन संभाली हुई थी, मोटी सी किताब हाथ में पकड़े वो जहन में तमाम फिक्रें तरतीब दे रही थी जो कुछ देर बाद इसने नींद की हालत में बोलने थे। इसका दिल मामूल से ज़रा तेज़ धड़क रहा था। आज इसकी सलाहियतों का इम्तिहान था जिस पर इसके मुस्तकबिल का दारोमदार था। पता नहीं कितनी देर गुजर गई से यूँ लेटे लेटे मोइस मालूम नहीं कहाँ रह गया। घड़ी की सुइयाँ टिक टिक करती आगे से रख रही थी और 5 मिनट के बाद आंखें खोलकर टाइम देखती फिर दोबारा आंखें मूंद लेती। आज तो वो दोपहर में भी नहीं सोई थी। इसे सोचो बाजार में मसरूफ़ रही, उसको मूंदी मूंदी आंखों समेत चौकस रहना खासा दुश्वार लग रहा था। ओए होए, मतलब कि सच्ची मुच्ची सोई नहीं है। एक दो बार तो इसको वाकई नींद के झोंके भी आ गए। इसने टीवी पर चलते ड्रामे की तरफ मतवजा होने की कोशिश की पर बेसुर, और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, यानी वो वाकई सो गई। एक किस्मत की सितम ज़रीफ़ी थी कि सब कुछ सेट होते हुए भी वो अपने प्लान पर अमल दरामद करने में नाकाम रही। हालांकि रिस्क लेने के लिए इसने अपने आप को बहुत दिक्कतों से आमादा किया था, लेकिन अब सब कुछ बेफ़ायदा था। मोइस के आने तक वो नींद की गहरी वादियों में उतर चुकी थी। मोइस को आज ऑफिशियल डिनर अटेंड करना था। वो बेहद थका देने वाले दिन के बाद जब घर में दाखिल हुआ तो चार सू सन्नाटा फैला हुआ था। सिर्फ 3-4 अफराद के ना होने से घर सोया हुआ महल लग रहा था। एक हाथ से टाई की नॉट ढीली करते हुए वो दूसरे हाथ से ब्रीफकेस थामे लाउंज में दाखिल हुआ। अंदर आते के साथ ही वो ज़रा ठिठक कर रुक गया। सामने सोफे पर हानिया सो रही थी। एक हाथ सीने पर धरी किताब पर था, दूसरा हाथ सोफे से नीचे लटक रहा था। आहिस्ता आवाज़ में टीवी भी चल रहा था। वो एक लम्हे को लाउंज में रुककर अपने कमरे में चला गया। काफ़ी देर तक शावर लेते हुए इसने दिन भर की थकन उतारी और फिर कमीज शलवार में मलबूस आस्तीन ने फोल्ड करता हुआ किचन में चला। खाना तो वो खा ही चुका था, लेकिन चाय की शदीद तलब होती। टी बैग से फौरी तौर पर चाय का कप तैयार करने के बाद वो दोबारा लाउंज पर चला। हानिया हनूज इसी पोजीशन में लेटी हुई थी। इसने खड़े खड़े रिमोट से चैनल तब्दील किया। वहाँ एक गर्मा गर्म टॉक शो आ रहा था। इसने टीवी का वॉल्यूम तेज़ करते हुए इसे उठाना चाहा, लेकिन इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मोइस कुछ सोच कर इस गैर मुनासिब जगह से उठाने वाला था कि नींद में मुँह में कुछ बड़बड़ाई थी। मोइस ने हाथ पीछे हटा लिया। इसकी नींद में बोलने वाली हालत से वो बखूबी आगाह था। हानि की बड़बड़ाहट जारी थी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होती जा रही थी। इसने जल्दी से टीवी का वॉल्यूम कम किया। हैरत का झटका इस वक्त लगा जब इसकी बड़बड़ाहट में मोइस का नाम आया। वो इसके कुछ और नज़दीक हो गया। थोड़ी देर तक वो बात समझने की कोशिश करता रहा। जब बात समझ में आई तो इसके चेहरे पर बहुत जानदार मुस्कुराहट थी। हेलो, हानिया बीबी ने सुते हुए वो काम कर दिता जो जागदे करना चाह रही थी। मेरा ख्याल है अमाद के घर वालों को मज़ीद इंतज़ार करवाना मुनासिब नहीं। अच्छे लोग हैं, बहुत मान से रिश्ता मांग रहे हैं, अब हाँ कर ही दो। दादी जान ने फैसला कुन अंदाज में कहा तो हानिया का दिल उछल कर हलक में आ गया। इसकी ज़िंदगी की बसात पर इतनी तेरी से फैसले हो रहे थे कि अक्ल बिल्कुल माऊफ हो चुकी थी। इन दिनों वो वैसे भी गुमसुम हालत में थी। प्लान तो इसने नहायत शानदार सोचा था, पर बेवकत की नींद ने सब कुछ तलपट कर दिया। इतनी गहरी नींद आई कि कुछ पता ही नहीं चला मोइस का बार कब गया। 2 बजे के करीब हमना के उठाने पर आंख खुली। इस वक्त तो नींद का शदीद कलबा तो फ़ौरन ही कमरे में जाकर सो गई, लेकिन सुबह उठने के बाद इस अपने आप को कई दफ़ा कोस चुकी थी। प्लान फेल होने के बाद वो दूसरा कोई लाहमल मुरतब करने के बारे में सोच रही थी कि दादी जान ने अचानक हवासों पर बम गिरा दिया। इसने शाकी निगाहों से ने देखा। वो मज़ीद तफसीलात तय करी थी। फिलहाल तो अंगूठी पहनाकर रस्म कर लेते, शादी मरियम के आने के बाद करेंगे। इन्होंने हतमी अंदाज में कहा तो हानिया के हाथों के तोते उड़े। इसने फटाफट हिसाब लगा। आप ही के आने में तो सिर्फ 1.5 महीना रह गया था, तो मरियम आप ही के आने पर ही हानिया की शादी होगी? मोइज़ ने संजीदगी से पूछा। हाँ तो और क्या, 1.5 महीना तो रहता है मरियम के आने पर, फिर शादी की तैयारी के लिए भी तो कुछ दिन चाहिए ना। ताई अम्मी ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। फिर मेरी शादी के बारे में क्या ख्याल है? मरियम आपी के लिए बार बार आना तो मुमकिन नहीं होगा। मोइस की संजीदगी हनूस बरकरार थी। दादी समेत सब लोगों ने सहरे से देखा। हाँ तो तुम्हारी शादी का कम अरमान तो नहीं है, पर तुम्हें कोई लड़की भी पसंद आए? दादी जान ने ठंडी सांस भर कर कहा। लड़की तो मुझे पसंद है दादी जान, बल्कि जी जान से पसंद है, पर क्या किया जाए कि लड़की को मैं अच्छा नहीं लगता। इसने अफसुर्दा होकर बताया। अलबत्ता चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हो रही थी। वो कौन अहमक लड़की है मोइस भाई जो आपको पसंद नहीं करती? हमना ने हैरत से आंखें पटपटाई। अहमक तो मत कहो, तो आखिर तुम्हारी बहन है। वो हानिया पर नज़र जमाते हुए मुस्कुराया। हानिया ने चौंक कर इसे देखा। मुस्कुराती नज़रों से इसे देख रहा था। तुम सच कह रहे हो मोइस? दादी जान ने खुशी से भरी आवाज़ में पूछा। 100% सच दादी जान, लेकिन आप पहले अपनी पोती की राय मालूम कर लें। इसे शायद डॉक्टर्स पसंद है। क्यों? सही हानिया सही कह रहा हूँ ना? इस पर मुखातिब सिर्फ वो थी। हानिया के बारे में तो मैं गारंटी दे सकती हूँ, किसी डॉक्टर अमाद समेत किसी भी डॉक्टर में कोई दिलचस्पी नहीं। हमने अच्छी बहन होने के नाते फ़ौरन मदद को आई थी। सब लोगों ने हानिया को देखा, लेकिन किसी को भी इससे कोई सवाल करने की ज़रूरत न पड़ी। इसके चेहरे पर फैलते रंग सारे जवाब खुद ही दे गए थे। हुई हुई चलो, मोइज़ साहब ने स्टैंड लिया। आपको पता है कल हानिया आपी पीले सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। ये छोटी पुप्पो की 7 साल एमन थी जो मोइज़ को इतनी अहम इत्तला फराहम करी थी। मोइज़ लाउंज में बैठा अखबार पढ़ रहा था। अखबार में मौजूद सारी अहम खबरों को छोड़कर वो एमन की फराहम करदा खबर की तरफ मतवज्जा हो गया। अच्छा, मुझे तो नहीं मालूम, इसने मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा। ओहो, आपको नहीं पता? कल हानिया आपी ने पीला सूट पहना था, गजरे भी पहने थे, और हम सब ने गाने गाए थे। फिर सब ने हानिया आपी को मिठाई खिलाई। एमन ने कल की तकरीब के बारे में बताते हुए कहा। अच्छा, वाकई आपकी हानिया भी प्यारी लग रही थी? मोइज़ ने मुस्कुराते हुए दरियाफ्त किया। और क्या, इतनी प्यारी लग रही थी। मूवी वाले ने सबसे ज़्यादा मूवी हानिया आपी की बनाई। एमन ने अपनी बात पर वजन पैदा करने के लिए दलील दी तो वो ठंडी सांस लेकर रह गया। यानी कि हर अरे गहरे को हानिया साहबा का दीदार करने की इजाज़त थी। पाबंदी लगी थी तो सिर्फ मोइज़ अहमद पर। वैसे तो बात तय होने के बाद हानिया ने इसके सामने आना कम कर दिया था, लेकिन मरियम आपी के आने पर और डेट फिक्स होने पर के बाद तो दादी जान ने इसका बाकायदा पर्दा करवाया था। पिछले 15 रोज़ तक इसकी एक झलक भी नहीं देख पाया था। कल घर पर ही माइयों की रस्म हुई। तकरीबन सब मेहमान आ चुके थे, कुछ आने वाले थे। घर में वही रवायती से हलचल मची हुई थी जो किसी भी शादी वाले घर का खासा होती है। हानिया इस वक्त ब्यूटी पार्लर गई हुई थी। बिलाल बड़ी पुप्पो को लेने एयरपोर्ट गया था।
مریم آپی اور ہمنا فائنل خریداری کے لیے عفان کے ساتھ بازار جا چکی تھی۔ تائی جان، امی، پھپھو سب لوگ کسی نہ کسی کام میں مصروف تھے اور وہ لاؤنج میں بہت پرسکون انداز میں بیٹھا ایمن سے محو گفتگو تھا۔ اس لمحے فون کی بیل بجی، اس نے فون اٹھایا، دوسری طرف بلال تھا۔ معیز بھائی، عفان بھائی وغیرہ شاپنگ کر کے آگے؟ بلال نے پوچھا۔ نہیں ابھی تک تو نہیں ہے، کیوں خیریت؟ اس نے دریافت کیا۔ آپ عفان بھائی کو موبائل پر میسج دے دیں کہ وہ واپسی پر ہانیہ کو بھی پک کر لیں، کیونکہ میں فی الحال نہیں آ سکتا، فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے، بلال نے مسئلہ بیان کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں بات کرتا ہوں۔ معیز صاحب حناب پہنچیں گے عفان بھائی سے۔ اس نے بلال کو تسلی دے کر فون رکھ دیا، چہرے پر شریر سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ عفان بھائی کو کیوں کہوں؟ میں مر گیا ہوں کیا؟ اوئے ہوئے، گال تو صحیح ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے گاڑی کی چابی اور والٹ اٹھانے کے لیے کمرے کا رخ کیا۔ مائیوں کے جوڑے میں شرماتی لجاتی ہانیہ کو دیکھنے کے لیے جی ایک دم مچل اٹھا تھا۔ بیوٹی پارلر کے سامنے گاڑی روک کر اس نے ہارن دیا۔ گاڑی کی مخصوص ہارن پہچان کر تھوڑی دیر بعد ہی ہانیہ نمودار ہو گئی۔ اس نے گاڑی کو تو دیکھ لیا، لیکن گاڑی والے پر نظر ابھی تک نہیں پڑی تھی۔ دوپٹے کو سلیقے سے سر پر جماتے ہوئے قریب آئی، ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان معیز کو دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ دروازہ کھولنے کے لیے بڑا ہوا ہاتھ ایک دم ہی کھینچ کر واپس پیچھے کر لیا۔ 15 دن کے مسلسل پردے کا ڈراپ سین ہوگا، اس کا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اگر اندر بیٹھ کر بلال کا انتظار کرنا تو شوق سے کر لو، 2 گھنٹے سے پہلے نہیں آنے والا۔ اسے تذبذب میں مبتلا دیکھ کر معیز نے شرارتی انداز میں اطلاع فراہم کی۔ بیٹھ جاؤ یار، کھا نہیں جاؤں گا میں۔ اس نے فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے کہا۔ وہ بدقت بیٹھ ہی گئی۔ ابھی تک تو وہ صرف دادی جان کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے معیز کے سامنے آنے سے گریزا تھی۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ صرف 2 ہفتوں بعد یہ حالت ہوگی کہ دل اسے دیکھنے کو مچلنے لگے گا۔ معیز نے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ پیلے رنگ کے دوپٹے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا، ہاتھوں میں ہری پیلی چوڑیاں کھٹک رہی تھیں۔ ایک ہاتھ سے چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کنفیوز تھی۔ ہانیہ کا یہ شرمیلا سا روپ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس کی حیالود جھجک معیز کو بہت مزہ دے رہی تھی۔ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ گاہے بگاہے اس پر مسکراتی نظر ڈال رہا تھا اور ہانیہ کی سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ کیا کرے۔ کبھی وہ گود میں ہاتھ رکھ کر ان پر نظریں جما رہی تھی تو کبھی کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیتی۔ اگر تم نے مجھے کھوڑنا بند نہ کیا معیز تو میں اسی جگہ اتر کر ٹیکسی کر لوں گی۔ آخر کرو ہانسی ہو کر کہہ ہی دیا، معیز پہ کہکہ لگا کر ہنس دیا۔ زندگی میں پہلی بار تو یہ نادر موقع ملا کہ میں تمہیں خاموش دیکھ سکوں، اور یہ مجھے معلوم ہے کہ پہلی بار یہ آخری بار ہے۔ ویسے اچھے لگ رہی ہو یوں چپ چاپ بیٹھے ہوئے، بڑا انوکھا تجربہ میرے لیے۔ اس نے چھیڑا وہ خاموشی لی۔ ویسے کل سے گھر کا بچہ مجھے بتا رہا ہے کہ ہانیہ اپنی مائیوں کے جوڑے میں بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ معیز نے بات دوبارہ شروع کی۔ مجھے اتنا تجسس ہوا کہ میں کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چلا ہے۔ اب اتنا تو میرا حق ہے کہ اس روپ میں تمہیں خود دیکھ سکوں، ورنہ ساری دنیا نے تمہیں دیکھ لیا اور مجھے صرف مووی اور تصویروں پر گزارا کرنا پڑے۔ یہ تو سخت ناانصافی ہے میرے ساتھ۔ معیز اسے نارمل کرنے کے لیے شروع ہو گیا اور اپنے اس مقصد میں وہ کامیاب بھی رہا۔ بلال کیوں نہیں آیا؟ ہانیہ نے گفتگو میں پہلی بار حصہ لیا۔ کیونکہ اللہ میاں کو مجھ پر رحم آ گیا، بڑی پھپھو کی فلائٹ لیٹ ہوگی، اس نے مزے لے کر بتایا۔ کیا سوچیں گے سب لوگ؟ ہانیہ کو فکر دامن گیر ہوئی۔ سوچنا کیا، یہ پاکستان ہے، ایسی چیزیں یہاں معمول کی بات ہے۔ معیز نے اسے تسلی دی۔ کیسی چیزیں؟ اس نے تیز ہو کر پوچھا۔ مطلب فلائٹ وغیرہ لیٹ ہونا ہوتی رہتی ہے، موسم خراب ہوگا۔ معیز نے بڑی سنجیدگی سے بات مکمل کی۔ ہانیہ کو بے سختہ ہنسی آگے، مسکراہٹ چھپانے کے لیے رخ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ فروٹ چاٹ کھاؤ گی؟ معیز نے اچانک دریافت کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ گول گپے؟ اگلا سوال کیا۔ نہیں۔ ہانیہ نے دوبارہ انکار کر دیا۔ آئس کریم؟ جانے معیز کو کیا ہو گیا تھا۔ ہاں، اس نے کچھ مسکراتے ہوئے گردن اس بات میں ہلا دی۔ اس کا اعتماد اب بحال ہو چکا تھا، وہ تو وہی معیز تھا پرانے والا، اس سے بھلا کیا شرمانا۔ معیز نے گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے کھڑی کی۔ آئس کریم کا آرڈر دینے کے بعد وہ دوبارہ ہانیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ خود بخود مسکرا رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اگر ہمنا وغیرہ یہاں سے گزرے تو کیا سوچیں گے؟ کچھ نہیں سوچیں گے، صرف دیکھیں گے، پھر مجھے ڈرائیونگ سیٹ سے اٹھا کر عفان بھائی سیٹ سنبھالیں گے اور مجھے سامان کے ساتھ دوسری گاڑی میں آنا پڑے گا۔ معیز نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ایک بات پوچھوں معیز؟ ہانیہ نے قدرے سوچ کر پوچھا۔ اتنے دنوں سے جو سوال ذہن میں کل بلا رہا تھا، اس کا جواب پانے کے لیے اس سے مزید انتظار نہ ہو سکا۔ ہاں پوچھو۔ معیز مسکرایا جیسے اس کے سوال سے پہلے سے آگاہ ہو۔ تم نے اچانک مجھ سے شادی کا فیصلہ کیوں کیا؟ ہانیہ نے ہمت کر کے پوچھ ہی ڈالا۔ مجھے ایک بزرگ خواب میں نظر آئے تھے، انہوں نے تمہاری تصویر دکھا کر کہا شادی کرنی ہے تو اسی لڑکی سے، ورنہ پچھتاؤ گے۔ معیز نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔ واقعی؟ ہانیہ نے حیرت سے دیکھا تھا، پر اس کی آنکھوں میں چھپی شرارت دیکھ کر وہ گڑبڑا سی گئی۔ احمق لڑکی، تم نے یہ سوال جلدی پوچھ لیا۔ 3 دن بعد میں زیادہ رومانٹک طریقے سے اس کا جواب دے سکتا تھا۔ بہرحال سننا ہے تو ابھی سن لو، میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں، اور دانا لوگ شدید محبت کا علاج شادی تجویز کرتے ہیں، بس اسی لیے تم سے شادی کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ ہانیہ کو اپنا اعتماد دوبارہ رخصت ہوتا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی بجائے بے ساختہ نظر جھکا کے معیز نے دلچسپی سے اس کے چہرے پر پھیلتے رنگوں کو دیکھا۔ اس سے محبت تو ہمیشہ سے کرتا تھا، بے تحاشا بے حساب، پر فیصلہ یقیناً اس رات ہوا تھا جب نیند کی حالت میں ہانیہ بی بی نے اظہار محبت کی بجائے اپنا سارا پلان گوش گزار کر دیا۔ اوئے ہوئے، میں سمجھی شاید اظہار محبت کرتا، لیکن پلان دسیا انہیں اپنا۔ وہ پل فیصلے کا تھا جب ہانیہ کی معصومیت کے آگے اس کی انا بھربری مٹی کی طرح ڈھہ گئی تھی۔ گو کہ یہ انا بھی اس دن تک تھی جب تک عماد کے پرپوزل کا فائنل جواب دینا تھا۔ وہ شاید اسے ساری زندگی نہ بتا سکے کہ اس اچانک فیصلے کی وجہ کیا، کیونکہ ہر بات کہنے کی تو نہیں ہوتی، کچھ باتوں کا انکہی میں رہنے دیا جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، شاید اس لیے کہ جن سے سچی محبت کی جاتی ہے ان کی انا آپ کی ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہوتی ہے۔
ختم شد جی۔ تو گائز کیسا لگا یہ ناول؟ مجھے تو نو ڈاؤٹ بڑا زیادہ پسند ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ ناول۔ تو آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کا ضروری اظہار کیجیے گا۔ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ جن جن لوگوں نے میری غیر موجودگی میں کمنٹس کیے میں نے سب کو جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ باقی ناول تھوڑا سا لیٹ آ رہا ہے تو وہ اس کے لیے روٹین 2-4 دن میں سیٹ ہوگی، کیونکہ ابھی نا میں آپ لوگوں کے لیے ایک دن پہلے ریکارڈ کر کے رکھتی تھی، ابھی ایسا پاسبل نہیں ہو رہا۔ تو وہ جس طرح سے سیٹ ہوتی ہے نا روٹین، تو میں آپ کو پھر وہی روٹین پہ ٹائملی ایپیسوڈ آ جائے کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو ابھی مجھے اجازت دیں تاکہ آپ لوگوں کو جلدی سے ایپیسوڈ مل سکے، اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ ابھی 1-8 دن میں کمنٹ سیشن بھی دوبارہ سے آپ لوگوں کے ساتھ ادھر ایڈ کروں گی، ٹھیک ہو گیا؟ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔